اس کا تقریباً جو جنوبی نصف حصہ ہے اس میں اسلام 712-13 عیسوی میں آ گیا تھا محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، لیکن یہ کہ یہاں پر اسلام کو کوئی پوری طریقے سے قدم جمانے کا موقع نہیں مل سکا، اس لیے کہ وہی ملوکیت کا معاملہ، چونکہ قلب اسلام میں اب اصل خلافت کے بجائے ملوکیت قائم ہو چکی تھی، اور ملوکیت اسے کبھی پسند نہیں کرتی کہ کوئی شخص اتنا پاپولر ہو جائے کہ کسی وقت اندیشہ ہو کہ وہ بادشاہت کے لیے بھی خطرہ بن جائے۔ لہذا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو ریکال کیا گیا، واپس بلایا گیا، شہید کر دیا گیا۔ نتیجتاً یہ کہ یہ عرصہ جو پاکستان کا جو جنوبی حصہ ہے، جنوبی نصف، اس میں جو اسلام آیا تھا، اگرچہ اس کے اپنے خصائص بڑے اہم تھے کہ وہ خالص عربی الاصل اسلام تھا، اس لیے کہ اس وقت تک ابھی نہ کوئی عقائد کے اختلافات ظہور میں آئے تھے، نہ کوئی فلسفیانہ مکاتب فکر ظہور میں آئے تھے، نہ کوئی علم کلام وجود میں آیا تھا، نہ کوئی فقہی اختلافات وجود میں آئے تھے، نہ حنفیت اور شافعیت اور مالکیت کا کوئی سلسلہ تھا۔ اس اعتبار سے ابھی اسلام اپنی ابتدائی جو سادہ ترین حیثیت ہے اس میں برقرار تھا، لیکن یہ شارٹ لیو رہا معاملہ۔ اس کے بعد جو اسلام آیا ہے تو یوں سمجھیے کہ جو اس پاکستان کا اب نصف شمالی ہے، تقریباً 300 برس کے بعد اسلام اب ان دروں سے کہ جو یہ شمال مغربی سرحدی صوبہ جو ہمارا ہے، اس میں جو دریں ہیں، ان دروں سے اسلام کا سیلاب آیا ہے۔ چنانچہ تقریباً 1000 عیسوی کے لگ بھگ یہ علاقہ جس میں میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اسلامی سلطنت میں شامل ہو چکا تھا، اس لیے کہ غزنوی کے دور میں یہ علاقہ مستقل اسلامی ریاست کا حصہ بن چکا تھا۔ لیکن یہ کہ پھر ہندوستان بحیثیت مجموعی جب ہم سے لیں گے تو چونکہ اس کا صدر مقام دہلی رہا، پایہ تخت دارالخلافہ، وہاں اسلام جو ہے 1206 سے شروع ہوا۔ یہ اسلام جو آیا ہے اس عرصے میں، اس کے بھی کچھ خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں حنفیت ایک فقہ کی حیثیت سے بہت پختگی جو ہے اسے حاصل ہو چکی تھی۔ عقائد میں ماتریدی عقائد، اشعری عقائد، پھر یہ کہ تصوف کے سلسلے، ان میں خاص طور پر کچھ وجودی تصوف، وحدت الوجود کے تصور کے ساتھ، یہ چیزیں جو ہیں اس اسلام میں کہ جو بعد میں اس سرزمین میں آیا ہے، یہ اس کے خصائص سے لازمی ہے، اجزاء لا ينفک ہے۔ 1206 تک سے شروع ہو کر دہلی میں مسلمانوں کا دور حکومت نظری طور پر یہ کہا جائے گا کہ 1857 میں ختم ہوا۔ یہ گویا کہ 651 برس، 650 برس بنتے ہیں۔ ان 650 سالوں میں اصل میں جو مسلمانوں کا اقتدار کہنا چاہیے وہ در حقیقت 350 برس کا ہے، یا یوں سمجھیے کہ 350 نہیں بلکہ 2 حصوں میں تقسیم کیجئے کہ اس میں سے 300 برس یا 325 برس تو وہ ہیں کہ جن میں مختلف خاندان غلامہ سے شروع ہو کر پھر خلجی اور مختلف سادات اور لودھی، تغلق، یہ مختلف خاندان جو ہیں یہ 1526 تک یہاں حکمرانی کرتے رہے۔ 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں بابر نے آ کر ابراہیم لودھی کو شکست دی ہے، اس کے بعد سے دور مغلیہ شروع ہوا 1526 سے 1857 تک۔ اس کا آپ 2 حصے اگر کریں گے، نصف کریں گے 2 حصے، تو پہلا حصہ جو ہے وہ در حقیقت مسلمانوں کی واقعی حکومت کا اور ایک مرکزی سلطنت کا ہے۔ بقیہ جو نصف ہے وہ تو پھر ایک عظیم عمارت کے کھنڈر بننے میں جو مراحل آتے ہیں، رفتہ رفتہ وہ گرتی ہے اور ویران ہوتی ہے، یہ اس کا دور ہے۔ اس لیے کہ 1757 میں پلاسی کی جنگ جو ہوئی ہے، اس کے بعد سے انگریز نے ہندوستان میں قدم جمانے شروع کر دیے تھے، اور سلطنت مغلیہ کی جو ہے وہ ضعف پورے طور پر اس پر طاری ہو چکا تھا۔ پورے ہندوستان میں طوائف الملوکی تھی، چھوٹے چھوٹے علاقے، ان میں راجہ، ہندو راجہ بھی اور زیادہ تر مسلمان جو وہاں کے نواب تھے، اور ایک ایک کر کے پھر انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان کو ہڑپ کرنا شروع کیا۔ تو 1757 سے لے کر 1857 تک در حقیقت یہ ایک درمیانی سا عرصہ ہے۔ یہاں پہ سب سے بڑی طاقت تو رفتہ رفتہ انگریز بنتے چلے گئے، لیکن بہرحال دہلی میں مغلیہ سلطنت جو ہے وہ ایک علامت کے طور پر باقی تھی، اس لیے 1857 میں کہا جاتا ہے کہ در حقیقت مغلیہ دور ختم ہوا ہے۔ یہ تو ایک تاریخی ہمارے سامنے ایک پس منظر آ گیا، یہ خاکہ بن گیا۔ اس میں خاص طور پر جو بات ہم مطالعہ کر چکے ہیں وہ یہ ہے
کہ اسلام کے اعتبار سے جو تو اصل اسلام، اصل عربی الاصل اسلام، وہ تو گویا کہ صرف وہی دور تھا کہ جو محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اسلام ہندوستان میں آیا ہے۔ بعد میں جو اسلام آیا اس میں یہ فرقے بندی بھی شروع ہو چکی تھی، اس میں فقہی اختلافات بھی آ چکے تھے، اس میں امراء و سلاطین ایک طرف اور رجال دین دوسری طرف یہ سنویت بھی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ وحدت نہیں تھی کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ مسلمانوں کا حکمران بھی ہے اور وہی ان کا سب سے بڑا مذہبی رہنما بھی ہے، وہی مسجد نبوی کا خطیب بھی ہے، جو گورنر ہوتا تھا کوفے میں وہی وہاں کی جامع مسجد میں خطبہ بھی دیتا تھا اور وہی وہاں کا گورنر بھی تھا۔ تو یہ جو ایک وحدت تھی جس میں سیاست اور دین ایک تھے، یہ ختم ہو چکی تھی، بلکہ وہ سنویت پیدا ہو چکی تھی کہ دنیاوی اقتدار اور حکومت کا معاملہ، سیاست کا معاملہ یہ تو چلے گا، قبائلی عصبیت، جس قبیلے میں زیادہ طاقت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اگر مغلوں میں زیادہ قوت پیدا ہو گئی، لودھیوں کو آیا شکست دی، اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی جامع مسجد کے خطیب ہوں گے وہ پہلے خطبے میں اگر ابراہیم لودھی کا نام لیتے تھے، اب انہوں نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا اور بابر کا نام لینا شروع کر دیا۔ تو یہ معاملہ جو تھا کہ حکومتیں بدل رہی ہیں، تغلق تھے یا کبھی خلجی تھے یا کبھی خاندان غلامہ تھے، بہرحال اس میں جو سنہری دور ہے، سب سے اعلیٰ دور، وہ خاندان غلامہ ہی کا ہے۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ یہ سنویت تسلیس میں بدل گئی۔ اس کے کیا معنی ہے کہ ایک طرف تو امراء اور سلاطین اور یوں کہیے کہ جو عسکری قسم کے رہنما ہوتے تھے، دوسری طرف جو رجال دین تھے وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ کہ جن کا پڑھنا پڑھانا، ظاہری علوم شریعت کی تحصیل، پھر اس کے نتیجے میں کہیں خطیب لگیں گے، کہیں قاضی لگیں گے، کہیں مفتی کا کام کریں گے، اور وہ ایک طرح سے گویا کہ زمینہ بن گئے حکومت کا۔ اور دوسری طرف وہ لوگ کہ جنہوں نے درویشی کا راستہ اختیار کیا، تصوف کا راستہ اختیار کیا، لوگوں کی روحانی تربیت کا کام شروع کیا، تو گویا کہ علماء اور صوفیاء یہ ایک مزید تقسیم ہو گئی ملت کی قیادت میں، کہ پہلے سنویت تھی، سیاست اور دین علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ اب دین کے بھی دو حصے ہو گئے، ایک علماء کا طبقہ ہو گیا، فقہاء، علماء، خطباء، فقہاء، مفتی حضرات، قاضی حضرات، میجسٹریٹس وہی ہوتے تھے، فیصلے وہی کرتے تھے، اور دوسری طرف یہ کہ وہ صلحاء یا صوفیاء، اولیاء اللہ کے جنہوں نے لوگوں کی روحانی جو ہے تربیت اور ان کے تزکیہ نفس کو اپنا موضوع بنایا۔ بہرحال یہ در حقیقت وہ ایک زوال ہی کے آثار تھے، ہوتے ہوتے یہ زوال انتہا کو پہنچا ہے، اور یہ عجیب ہے، ایک جو سمجھیے آئرنی آف فیٹ جسے کہا جاتا ہے، کہ جب سیاسی اعتبار سے ہندوستان میں مسلمانوں کی گرفت سب سے زیادہ مضبوط ہوئی، یعنی اکبر اعظم کا دور، مغل اعظم، اتنی بڑی سلطنت جو ہے کبھی بھی اس سے پہلے نہیں رہی تھی۔ کوئی چھوٹے چھوٹے علاقے، کوئی جنوب میں، کوئی یہاں، کوئی وہاں رہتے تھے علیحدہ، ہندوؤں کے اپنے راجواڑے موجود تھے، لیکن اکبر کے زمانے میں آ کر جو ہے عظیم ترین جو ہے مملکت قائم ہوئی ہے اور مسلمانوں کی سلطنت۔ لیکن جب کہ سیاسی اعتبار سے مسلمان اس عروج کو پہنچے، اسلام انتہائی زوال کی حالت کو پہنچ گیا، یہاں تک کہ اکبر نے دین الہی جو ہے وہ بعض علماء جو اس کے درباری علماء تھے، ابو الفضل اور فیضی جو نو رتنوں میں مشہور ہیں، تھے تو بہت بڑے عالم، بڑے فاضل لوگ، انہوں نے اس کو پٹی پڑھائی، اور اس کے نتیجے میں اس نے اس فلسفے کو پیش کیا کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال کے لیے تھا، وہ 1000 سال کا دور ختم ہو گیا۔ گویا کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہو چکا ہے، اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے، وہ دین اکبری یا دین الہی اس کا نام رکھا گیا۔ اس کو پھر پوری جو ہے اسٹیٹ پاور کے ساتھ، پورے ظاہر بات ہے کہ شہنشاہیت کا دور تھا، تو اس زمانے میں پورے قوت کے ساتھ جو ہے اسے نافذ کرنے اور پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ یہ گویا کہ زوال کی انتہا تھی، لیکن یہاں سے پھر ایک تجدید کا عمل شروع ہو گیا، جس کو ہم الف ثانی، دوسرے 1000 سال کا تجدیدی کارنامہ کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے، تصوف کے میدان میں جو خراب باتیں آ چکی تھیں اور جو شریعت کی پابندی کے خلاف جو ہے استہزاء ہوتا رہتا تھا، اور وحدت الوجود کے جو غلط اثرات پڑ گئے تھے، اس سے پاک کر کے معاشرے کو وحدت الشہود کا ایک متقابل نظریہ سامنے لا کر اور اتباع سنت
اس کی اہمیت کو دوبارہ جو ہے انہوں نے استوار کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ اسی مرد مجاہد کی کوششوں کے نتیجے میں دین الہی جو ہے وہ دفن ہو کر رہ گیا، اور اس کا کوئی نام و نشان ہندوستان میں باقی نہیں رہا۔ تو اس اعتبار سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو اشعار میں نے اس سے پہلے بھی سنائے ہیں، بہت سے حضرات کو اب یاد بھی ہو گئے ہوں گے، کہ علامہ اقبال نے جو الفاظ ان کے بارے میں کہے ہیں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، یعنی ملت اسلامیہ کا جو جداگانہ تشخص تھا وہ ختم ہو رہا تھا، اس لیے کہ دین الہی یہ تھا کہ تمام جو مذاہب ہیں، ہندو مت بھی ہے، اسلام بھی ہے، یہ بھی ہے، سکھ بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، بدھ بھی ہیں، جین بھی ہیں، ان سب کی تعلیمات ان کو جمع کر کے اور وہ ایک ملغوبہ تیار کیا جائے۔ اسی کی پھر اس کے کئی صدیوں کے بعد برہمو سماج کے نام سے ہندوؤں کے اندر ایک سماج قائم ہوا، برہمو سماج، مجلس ایزدی، کہ بس اللہ تو سب کا ایک ہی ہے نا، رام کہہ لو، اسے خدا کہہ لو، گاڈ کہہ لو، پرماتما کہہ لو، اللہ کہہ لو، جو بھی کہہ لو وہ سب کا ایک ہے۔ باقی یہ جو اختلافات ہیں یہ شریعتوں کی وجہ سے ہے، کہ یہ شریعت موسوی ہے، اس کی شریعت یہ ہے، یہ شریعت محمدی ہے، اس کے احکام یہ ہیں، یہ فلاں مت ہے، اس کی ریت اور روایات یہ ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ثانوی حیثیت دے کر مجلس ایزدی، برہمو سماج، برہما اصل میں ہندی میں خدا کے لیے برہما، تو یہ برہمو سماج جو بعد میں آیا ہے، در حقیقت شروع میں یہی تھا کہ جو اکبر کے ذریعے سے دین الہی کے نام سے یا دین اکبری کے نام سے رائج کرنے کی کوشش کی، اور جس کا کہ خاتمہ کیا ہے حضرت مجدد الفسانی نے۔ اگر وہ نہ کرتے تو ہندوستان سے پھر اسلام کا جداگانہ تشخص ختم ہو جاتا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بدھ مت پیدا ہوا ہندوستان میں، لیکن ہندوستان میں اب اس کے کوئی ٹریسز موجود نہیں، یہاں سے ایسا اس کو ملک بدر کیا گیا ہے کہ وہ آپ چلے جائیے فار ساؤتھ ایسٹ میں، فار ایسٹ میں، تو کتنے بدھ لوگ ہیں، بدھ مت کے ماننے والے، گوتم بدھ کے پیروکار، لیکن ہندوستان میں کوئی بدھزم جو ہے وہ باقی نہیں رہا۔ ایک زمانے میں یہ اس ملک کے اندر جو سلطنت تھی، یہ اسٹیٹ مذہب تھا، اسٹیٹ ریلیجن تھا، اشوک کے زمانے میں یہ پورا علاقہ جو ہے بدھ مت کے تحت تھا، لیکن ہندوؤں کے اندر یہ خاص صلاحیت ہے کہ وہ ایسیمیلیٹ کر کے کسی دوسرے مذہب کو اور اس کا نام و نشان ختم کر دیتے ہیں، کچھ چیزیں ان کی لے کے اپنے ساتھ شامل کر کے اور اس کا جداگانہ تشخص جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہاں سے الف ثانی کا تجدیدی کارنامہ شروع ہوا، پھر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے، انہوں نے پھر علوم اسلامی کی تجدید شروع کی، اور خاص طور پر قرآن کی طرف رجوع کی تحریک جو شروع ہوئی ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اس کا ہم پھر تسلسل پڑھ چکے ہیں کہ 300 سالوں میں یہ تحریک کن کن مراحل سے ہو کر گزری، انہوں نے کیا کام کیا، ان کے 2 بیٹوں نے کیا کام کیا، بلکہ 3 بیٹوں کو کہنا چاہیے، اس لیے کہ شاہ عبد العزیز نے تفسیر عزیزی لکھی، اور شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے ترجمے کیے با محاورہ اور لفظی، اس طریقے سے یہ کام بڑھتا رہا۔ پھر یہ کہ جب یہاں انگریز آ گیا تو ایک نئے پرابلمز پیدا ہو گئے کہ اب عیسائی مذہب کی تبلیغ بھی شروع ہو گئی، لہذا اس سے مسلمان کس طریقے سے عہدہ برا ہوئے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اسی وقت ہم نے نوٹ کیا تھا، جو حضرات اس میں شریک رہے ہیں کلاسز میں انہیں یاد ہوگا، کہ اس کے بعد سے ہمارا مطالعہ 2 حصوں میں علیحدہ علیحدہ ہو گیا، کہ انگریز کی آمد کے بعد سیاسی ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں، قومی اور ملی تحریکوں نے کیا رنگ اختیار کیا ہے، یہ ایک جداگانہ موضوع ہے، اور مذہبی اور دینی جو احیائی کوششیں ہیں اس میں کیا کام ہوتا رہا ہے، رجوع القرآن کے ضمن میں کیا کام ہوا، وہ ایک جداگانہ موضوع تھا۔ یہ دوسرا موضوع جو ہے ہم اس کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج در حقیقت ہم جو بیٹھے ہیں تو یہ انگریز کی آمد کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کا قومی اور سیاسی معاملہ جو ہے، جن خطوط پر آگے بڑھا ہے، جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں، جو تفرقہ ہوا ہے، جو مختلف مکاتب فکر سامنے آئے ہیں، ان کا ایک قومی اور سیاسی اعتبار سے ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ اس میں جو اس کا مقدمہ وغیرہ ہے اس میں میں نے ایک معذرت کی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس میں کچھ شخصیات پر تنقید بھی آئی ہے، خاص طور پر مولانا مودودی پر میں نے خاصی تنقید کی ہے، اور ایک زمانے میں کچھ میرے مزاج میں تلخی بھی تھی تو الفاظ کچھ سخت بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ آج بھی تجزیہ میرا وہی ہے۔ اگر میں اب دوبارہ لکھتا اس کتاب کو تو اس میں وہ جو سختی الفاظ کی ہے وہ کم کر سکتا تھا اور کی جا سکتی ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے یہ چونکہ سن 67 کے میرے مضامین ہیں اور اسی حیثیت سے شائع کیا ہے، لہذا میں نے شروع میں معذرت کر لی ہے کہ وہ کیفیت جو ہے وہ میں اب ان سختی پر معذرت خواہ ہوں، اور مجھے یہ توقع تھی کہ اگر ملاقات ہو جاتی سن 79 میں جب میں گیا تھا پہلی مرتبہ امریکہ، اور میرا ارادہ تھا مولانا مودودی سے ملاقات کا، تو میں ان سے معذرت کر لیتا، لیکن یہ کہ اس کا موقع نہیں آیا۔
بہرحال اب اس کو صفحہ 9 کھول لیجئے۔ تحریک پاکستان کا تاریخی پس منظر اور اس میں قومی و مذہبی عوامل کا تناسب، یہ ہے اصل میں ہمارا موضوع۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا تو پورے ملک میں شاید کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ نکل سکے جو اس کی تردید کرے۔ کوئی بہت ہی ڈھیٹ آدمی ہوگا تو اس کو وہ چیلنج کر سکتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں بھی مانا جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا۔ ایک مسئلہ دوسرا ہے جو آگے آئے گا کہ تحریک پاکستان کا اصل محرک کیا تھا، یہ بالکل دوسرا مسئلہ ہے۔ لیکن جو نعرہ لگا، جو بھی اس کے لیے لوگوں کے جذبات کو اپیل کیا گیا، وہ بہرحال اسلام کے نام پر ہوا ہے، تو وجود میں یہ آیا ہے پاکستان کے نام پر۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا تو پورے ملک میں شاید کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ نکل سکے جو اس کی تردید کرے۔ لیکن اگر سوال یہ ہو کہ تحریک پاکستان کا اصل محرک مذہبی و دینی تھا یا معاشی و معاشرتی، تو اس کے جواب میں اختلاف کی بڑی گنجائش ہے۔ اصل محرک کیا تھا؟ اصل موٹیویشن کیا تھی؟ کس جذبہ محرکہ کے تحت مسلم لیگ قائم ہوئی یا مسلم لیگ نے جد و جہد کی ہے اور پاکستان کو حاصل کیا ہے؟ کیا وہ جذبہ محرکہ دینی مذہبی تھا یا وہ بنیادی جذبہ محرکہ کچھ اور تھا؟ یہ چونکہ سن 67 کی میری تحریر ہے، اس میں بعد میں ظاہر بات ہے کہ میری فکر جو ہے مزید جو اس کے اندر تفاصیل کا رنگ بھرا ہے، تو میں اس سے تھوڑا سا آپ کو واقف کرا دوں کہ میرے نزدیک اس مسئلے کے 3 لیولز ہیں مختلف، اور اس کو میں مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ جیسے پانی جو مبدأ حیات ہے، ہمارے اس کرۂ ارضی پر اس کی 3 سطحیں ہیں۔ ایک سطح ہے گراؤنڈ لیول، یہ پانی دریاؤں میں، ندیوں میں، نالوں میں بہہ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ویزیبل ہے، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، دریائے راوی بھی بہہ رہا ہے، یہ دریائے چناب ہے۔ دوسرا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں، جس کو کہ سب گراؤنڈ لیول ہم کہہ دیتے ہیں، یہاں سے ہم پانی نکال لیتے ہیں 30 فٹ، 40 فٹ، 50 فٹ، 60 فٹ، 70 فٹ، سب سوائل واٹر۔ تو سب سوائل واٹر جو ہے وہ ہم ہیڈ پمپ سے بھی نکال لیتے ہیں، کنویں بھی کھودتے ہیں تو وہ سوتے جو ہیں سب سوائل، وہی ان کا پانی آ کے جمع ہوتا ہے، وہ ہم کھینچ لیتے ہیں۔ ایک پھر تیسرا لیول ہے کہ جو 300 فٹ، 400 فٹ، 500 فٹ، 600 فٹ نیچے بورنگ کر کے اور جو ہم ٹیوب ویلز کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، یہ نہایت صاف، شفاف، پاک پانی ہوتا ہے، کوئی پولیوشن اس میں نہیں ہوگی، اتنے نیچے سے ہم لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے بڑے شہروں میں اسی کا اہتمام ہوتا ہے، یہ ٹیوب ویلز جو جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں، کس لیے لگے ہوتے ہیں؟ بالکل اسی طرح تحریک پاکستان یا جینیسس آف پاکستان کے 3 لیولز ہیں۔ ایک رائٹنگ آن دی وال کے مانند ہے، پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ لیکن نمبر 2 پر آئیے، اصل محرک کیا تھا؟ کیا مذہبی تھا؟ تو ہرگز نہیں تھا۔ یہ جب بھی میں کہتا ہوں تو لوگ چونک جایا کرتے ہیں کہ یہ مولوی ٹائپ آدمی ہے اور اسلام کے نام پر اپنی پوری زندگی جو ہے ایک خاص مشن کے لیے اس نے وقف کی ہوئی ہے، اور یہ بات یہ کہہ رہا ہے کہ اصل جذبہ محرکہ مذہبی نہیں تھا۔ تو میں اس کی پوری تفصیل بیان کیا کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی تحریک کا اصل جذبہ محرکہ سب سے زیادہ گاڑھا نظر آنا چاہیے اس کی قیادت میں۔ اگر جذبہ محرکہ مذہبی ہو تو مذہبی لوگ جو ہے اس کے قائدین نظر آئیں گے، پریکٹسنگ لوگ ہوں گے، مذہب پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، جبکہ تحریک پاکستان کی قیادت خالصتاً سیکولر مزاج اور نان پریکٹسنگ مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ جو بھی علماء آئے ہیں، صوفیاء آئے ہیں، وہ سیکنڈری طور پر سپورٹرز کی حیثیت سے آئے ہیں، چاہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی ہوں، چاہے ظفر احمد عثمانی ہوں، چاہے پیر صاحب مانکی شریف ہوں، چاہے پیر صاحب جماعت علی شاہ ہوں، کسے باشد رحمہم اللہ، لیکن یہ کہ ان کی حیثیت معاونین کی ہے، سپورٹرز کی ہے۔ اصل قیادت جو ہے وہ تو قائد اعظم کی تھی، وہ خان لیاقت علی خان کی تھی، وہ کوئی آئی چندری گر ہوتے تھے، کوئی حسین امام ہوتے تھے، کچھ چلتے جائیے، یہ ساری قیادت جو ہے مسلم لیگ کی، نواب اسماعیل خان ہوتے تھے، چودھری خلیق الزمان ہوتے تھے۔ یہاں پنجاب سے کون تھے؟ کوئی بڑے زمیندار جو ہیں، کوئی جو ہے یہ کرنل عابد حسین ہے، یا راجہ کیا نام تھا ان کا جو جہلم گجرات کی طرف کے تھے۔ بہرحال یہ سب حضرات کون تھے؟ ان کا دین و مذہب کے ساتھ عملی تعلق نہیں تھا۔ باقی یہ کہ کردار کے اعتبار سے قائد اعظم ایک
سچے انسان تھے، باکردار انسان تھے، یہ علیحدہ بات ہے بالکل. یہ تو کسی غیر مسلم کے اندر بھی کردار جو ہے بہت اعلیٰ نظر آ سکتا ہے. اصل بات جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مذہبی لوگ نہیں تھے. تو دوسرے لیول پر جب آتے ہیں تو میں نے یہاں لکھا ہے اس کے جواب میں اختلاف کی بڑی گنجائش ہے. حال ہی میں لاہور کے ایک انگریزی روزنامے یعنی پاکستان ٹائم، جب حال سے مراد یہ ہے 1967 کا حال ہے یہ، تو اب آج کے اعتبار سے یہ کتنے سال پرانا ہو گیا؟ 27-28 برس پرانا. کہ کالموں میں پاکستان کے ایک مشہور و معروف کالم نویس زید سلیری صاحب، ابھی تک ماشاءاللہ زندہ ہیں، وہ نے اس بحث کو چھیڑا ہے اور اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ تحریک پاکستان ہرگز ایک مذہبی تحریک نہ تھی، بلکہ دراصل اس کے پیکر میں بر صغیر کے مسلمانوں کی صرف قومی امنگوں کا اظہار ہوا تھا. یہ زید سلیری صاحب کے الفاظ ہیں 1967 کے پاکستان ٹائمز میں جب یہ چھپا ہے مضمون. بہت سے لوگوں کے نزدیک ان کالم نویس صاحب کی بات شاید اس لیے قابل توجہ نہ ہو کہ وہ حکومت کے ملازم ہیں. مارچ 1967 میں وہ باقاعدہ حکومت کے ملازم تھے. لیکن جہاں تک اس نظریے کا تعلق ہے، یہ صرف ان کا نہیں بلکہ مرحوم حسین شہید سہروردی، جو نہ صرف یہ کہ تحریک مسلم لیگ کے پرانے کارکن تھے بلکہ جنہیں بجا طور پر پاکستان میں حزب اختلاف کی علامت قرار دیا جا سکتا ہے اور جو یہاں پارلیمانی جمہوریت کے سب سے بڑے علمبردار تھے، بارہا ان سے کہیں زیادہ واضح اور غیر مبہم الفاظ میں ان خیالات کا اظہار کر چکے ہیں. اور حال ہی میں پاکستان کے ایک دوسرے بزرگ سیاستدان اور تحریک پاکستان کے پرانے کارکن جناب نور الامین نے بھی ایک ماہنامے کو، اردو ڈائجسٹ میں ان کا یہ بڑا تفصیلی انٹرویو شائع ہوا تھا کہ ایڈیٹر کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نظریے کی تائید کی ہے. ان دونوں حضرات کا موقف یہ تھا کہ تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ صرف معاشی تھا. حسین شہید سہروردی نمبر 1 ہے کہ جو اس نظریے کو بربلا کہنے والی شخصیت، اور نمبر 2 پھر اچھا حسین شہید سہروردی جو ہے وہ تو کچھ کنٹروورشیل شخصیت بن گئے تھے بعد میں، لیکن نور الامین آخری وقت تک کوئی کنٹروورشیل انسان نہیں تھے، بلکہ وہ مسلم لیگی رہے، مرتے دم تک مسلم لیگی رہے. انہوں نے کسی اور جماعت یا کوئی اور دھڑا اپنا علیحدہ سے نہیں بنایا. سہروردی کا معاملہ علیحدہ ہے، لہذا نور الامین کی بات جو ہے وہ اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. واقعہ یہ ہے کہ سوائے ان عوام الناس کے، بلکہ اس میں اور بھی نوٹ کرا دوں اس وقت کہ اس کے بعد یہ دونوں حضرات تو ہوئے مشرقی پاکستان سے، اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد اسی زمانے میں مغربی پاکستان کے 2 مسلم لیگی لیڈرز نے بھی یہ بات کہی، ذرا مختلف انداز میں. ممتاز محمد خان دولتانہ صاحب نے کہا کہ پاکستان کی تحریک خالص سیاسی تحریک تھی، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. پھر ان پر لے دے ہوئی تو انہوں نے کچھ اس کا جواب دیا، لیکن یہ کہ وہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہوتا چلا گیا، نہ بات صحیح وہ واپس لے سکے اور اس میں کوئی وضاحت پیش نہیں کر سکے. پھر سردار شوکت حیات خان، وہ ابھی تک زندہ ہیں، انہوں نے یہ کہا یہ خالص سیاسی تحریک تھی، مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ اس میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ کوئی سنجیدہ اور ایڈلٹ لوگوں کا، میچور لوگوں کا معاملہ نہیں تھا. یہ تو کچھ نوجوانوں نے، کچھ چھوکروں نے ایک نعرہ ایجاد کر لیا تھا، نعرہ لگتا تھا لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو گویا کہ 2 آدمی وہاں کے اور 2 آدمی یہاں کے، وہ دونوں نفی کر رہے ہیں کہ کوئی مذہبی معاملہ جو ہے اس تحریک کے ساتھ نہیں تھا، اس کا جذبہ محرکہ مذہبی نہیں تھا. میں نے بھی تسلیم کیا، لیکن میری دلیل بالکل اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی تحریک کا اصل جذبہ محرکہ سب سے زیادہ گاڑھی صورت میں اس کی قیادت میں نظر آنا چاہیے، جبکہ فی الواقع تحریک پاکستان کی قیادت جو ہے وہ پریکٹسنگ مسلمز پر مشتمل نہیں تھی. واقعہ یہ ہے کہ سوائے ان عوام الناس کے جنہیں ان معاملات کا شعور ہی نہیں ہوتا، یا ان معدود چند لوگوں کے جو صرف مذہب کے سہارے ملکی سیاست کے میدان میں داخل ہو جانے کی بنا پر تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، باقی جو شخص بھی غیر جانبداری کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرے گا وہ اس نظریے کی صداقت سے انکار کی جرات نہ کر سکے گا. البتہ اس میں جو پھر میری مزید ڈیولپمنٹ ہے کہ جو میں نے استحکام پاکستان نامی جو میری کتاب ہے میں نے اس میں اس کو واضح کیا بہت تفصیل سے، وہ یہ ہے کہ سیکنڈ لیول پر آ کر میں نے کہا کہ کوشچن یہ پوز کیا جائے کہ اس تحریک کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا، تو مذہبی نہیں تھا، یہ بات تو طے ہے. کیا تھا؟ کیا صرف سیاسی تھا؟ یہ صحیح نہیں ہے. کیا صرف معاشی تھا؟ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جو تحریک چلی ہے زیادہ مائنورٹی پروونسز کے لوگوں کے بل پر چلی ہے. اصل تحریک تھی مائنورٹی پروونسز کے لوگوں کی،
اور مائنورٹی پروونسز کے لوگوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ انہیں کوئی توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ مدراس میں بھی بن جائے گا اور پاکستان بامبے میں بھی بن جائے گا اور سی پی میں بھی بن جائے گا، یہ ناممکن۔ پھر انہوں نے کیسے حصہ لیا؟ اگر صرف سیاسی معاملہ ہوتا، اگر صرف معاشی معاملہ ہوتا، تو اگر آپ اس کو کہیں گے صرف سیاسی صرف معاشی تو وہ صحیح نہیں ہے، اگر کہیں صرف لسانی مسئلہ تھا وہ بھی صحیح نہیں ہے، تو پھر کیا تھا؟ اس کے لیے لفظ ہے قومی، یہ ایک قومی مسئلہ تھا۔ اور ذرا کھل کر اب بات میں کر رہا ہوں، ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے یہ اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کرے گی۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں، گہرے اسباب ہیں، کیونکہ اس چھوٹی قوم نے یہاں 1000 برس تک حکومت کی تھی، یا کہیں 800 برس تک حکومت کی تھی، کہیں 600 برس تک حکومت کی تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ رد عمل ہوتا ہے، جب وہ بڑی قوم جو تھی عددی اعتبار سے جب وہ آزاد ہوئی تو اب اندیشہ تھا کہ یہ پچھلا حساب جو ہے اب چکائیں گے، ہم سے اپنا انتقام لیں گے، جو کچھ ہم غلطیاں کرتے رہے اب اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا، ایک فطری بات۔ دوسرے یہ کہ اس کا آگے آ جائے گا معاملہ تفصیل سے، کہ ایک خاص سبب سے جو جس کو بیلنس آف پاور کہتے ہیں وہ بالکل بدل کر رہ گیا تھا، وہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا، اس وقت نہیں اس میں لگانا چاہتا۔ تو ایک فیئر کمپلیکس تھا یہ کہ ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے اندیشہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کرے گی، معاشی طور پر بھی ایکسپلائٹ کرے گی، سماجی طور پر بھی انہیں نیچے درجے کا رکھے گی، ان کے قومی تشخص کو ختم کر دے گی، ان کی قومی زبان کو ختم کر دے گی، یہاں تک کہ مذہب کو بھی بدل دے گی، بدلنے کی کوشش کرے گی۔ اور اس کے لیے آثار شروع ہو چکے تھے کہ وہ شدھی کی تحریک شروع ہوئی، سنگٹن کی تحریک شروع ہوئی، جس سے کہ اندیشہ جو ہے روز بروز بڑھتا چلا گیا کہ اگر ہندوستان ایک ملک کی حیثیت سے آزاد ہوا تو ہندو میجورٹی جو ہے وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو اس کے ساتھ کسی فیئر پلے کا جو ہے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، کوئی فیئر ڈیلنگ کی توقع وہ نہیں کر سکتی مائنورٹی، مسلم مائنورٹی، بلکہ اندیشے تھے۔ لہذا یہ اصل قومی مسئلہ تھا۔ اب اس کے بعد میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اب تیسرے لیول پر آئیے، وہ 600 فٹ نیچے جا کر پانی جو لینا ہے سب سے صاف، کہ جس قوم کو یہ اندیشہ لاحق ہوا تھا اس قوم کی قومیت کی بنیاد کیا تھی؟ کیا وہ کسی نسل کی بنیاد پر قوم تھی؟ نہیں تھی، بے شمار نسلیں تھیں مسلمانوں میں۔ کیا کسی ایک زبان کی بنیاد پر قوم تھی؟ یہ بھی غلط ہے، بے شمار زبانیں تھیں۔ یوں سمجھیے کہ ایک ذریعہ جو ہے ایک وقت میں ہندو کی مخالفت میں اردو جو ہے اس کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا تھا، لیکن بنگلہ دیش کی اپنی زبان تھی، سندھ کی اپنی زبان تھی، پٹھانوں کی اپنی زبان تھی، بلوچیوں کی اپنی زبان تھی، مدراس والے مسلمانوں کی اپنی زبان تھی، بے شمار زبانیں، کیرالہ کی اپنی زبان تھی، ملیالم زبان ہے اور تامل زبان ہے، بے شمار زبان۔ اسی طریقے سے لباس ایک نہیں تھا، وضاقتہ ایک نہیں تھی، خاص طور پر عورتوں کا لباس، بلوچی مسلمان عورت، پٹھان مسلمان عورت، ذرا اس کے لباس کا تصور کیجئے، اور بنگالی مسلمان عورت کے لباس کا تصور کیجئے، یہ سمجھیں گے کہ یہ ننگی ہے، اس نے لباس پہنا ہوا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی ہیبٹس ایک نہیں تھی، ہم اگر اناج کھانے والے ہیں وہ چاول کھانے والے دوسرا وہ انداز میں، اور پھر یہ کہ وہ ماچھ بھات جو تھا ان کا، چاہے کتنی بدبو آ رہی ہو لیکن وہ ماچھ بھات جو ہے ان کے لیے انتہائی لذیذ شے، بہت مرغوب شے، اور ہم شاید ان کے قریب بیٹھ نہ سکے جبکہ وہ ماچھ بھات کھا رہے ہوتے تھے۔ تو اس اعتبار سے بڑا فرق ہے، سوائے ایک مذہب کے کوئی قدر مشترک نہیں۔ لہذا فائنل انالیسس میں پھر وہی آ جاتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد سوائے مذہب کے اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ہم تجزیہ کر رہے ہیں پاکستانی تحریک پاکستان کا جو جینیسس ہوا ہے، اس وقت سے جو ہم جائزہ لینا شروع کریں گے کہ کیا کیا مختلف مکاتب فکر پیدا ہوئے اور کیا اختلافات ہوئے، تو وہ ایک علیحدہ پروسیس ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ایک کل کی حیثیت سے لیں گے تو تھرڈ لیول پر پہنچ کر بھی بات وہیں پہنچ جائے گی کہ جہاں پہلے لیول پر تھی، رائٹنگ آن دی وال، کہ پاکستان کی بنیاد اسلام کے سوا کوئی نہیں۔ چلیے، اللہ تعالیٰ حکیم اور علیم ہے اور اپنی حکمتوں کو وہی بہتر جانتا ہے، تاہم بظاہر جو کچھ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بر صغیر کے مسلمانوں کی بھی بدقسمتی تھی، اور شاید خود اسلام کی بھی، کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی قومی تحریک کو ابتدا ہی سے کچھ ایسے حادثوں سے دوچار ہونا پڑا جن کے نتیجے میں یہ روز بروز مذہب سے دور ہوتی چلی گئی۔ جو اپنی کتاب بنا چکے ہوں، اسے خریدنے کا فیصلہ کر چکے ہوں، وہ اس کو ذرا انڈر لائن کر لیں اس جملے کو۔ قومی تحریک کا فاصلہ مذہب سے بڑھتا چلا گیا۔ کیوں؟ بعض ایسے حوادث ہوئے کہ حالانکہ قوم تھی صرف مذہب کی بنیاد پر، اور کوئی قدر مشترک نہیں تھی، اسے قوم بنانے والی شے، کمیونٹی فیلنگ پیدا کرنے والی شے سوائے مذہب کی اور کوئی شے ہی نہیں تھی،
لیکن جب قومی تحریک چلی ہے تو پے بپے ایسے حوادث سے دوچار ہوئی کہ مذہب سے اس کا رشتہ کمزور ہوتا چلا گیا. یہ ہے وہ اہم پوائنٹ کہ جس کو میں اب ثابت کروں گا دلائل کے ذریعے سے. سب سے پہلا چیپٹر کیا ہے؟ واضح رہے کہ بر صغیر میں، اور اب میں نے ایک ترمیم کی ہے کہ میں اب ہندوستان کے لیے بر صغیر کا لفظ استعمال نہیں کرتا، بر عظیم کا کرتا ہوں، لیکن یہ 67 کی تحریر ہے. بر عظیم پاک و ہند میں تحریک استخلاص وطن کے اولین داعی مسلمان تھے. استخلاص سمجھ گئے؟ کون سا باب ہے یہ؟ استفعال. مادہ کیا ہے؟ خالام صاد، خالص کر لینا. استخلاص یعنی انگریزوں سے نجات دلا دینا، غیر جو حکمران آ گئے تھے غیر ملکی، ان سے چھٹکارا پانا. استخلاص وطن. واضح رہے کہ بر صغیر میں تحریک استخلاص وطن کے اولین داعی مسلمان تھے. تحریک شہیدین جہاں احیاء اسلام کی ایک ہمہ گیر تحریک اور منظم کوشش تھی، وہاں آزادی وطن کو بھی اس کے مقاصد میں ایک اہم حیثیت حاصل تھی. گویا اس میں دین اور سیاست کا وہ حسین امتزاج موجود تھا جو ہماری تاریخ کے قرن اول کا طرۂ امتیاز ہے. سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جہاد شروع کیا، جس میں کہ ان کے سب سے بڑے نائب جو ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید. ویسے تو شہید اس میں ہوئے ہیں سینکڑوں ہزاروں، لیکن یہ دو کے نام سے شہیدین کہلاتی ہے تحریک. شہید سب سے بڑے جو امیر تھے جن کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی ہے وہ سید احمد بریلوی، اور چونکہ شاہ ولی اللہ کے پوتے ہونے کے ناطے اور بہت بڑی علمی شخصیت شاہ اسماعیل شہید کی، تو ان دونوں کے نام سے اس کو موسوم کیا جاتا ہے تحریک شہیدین. اب اس کا مزاج خالص دینی. پہلے انہوں نے بیعت توبہ، جس کو کہ ہم کہتے ہیں عام طور پر تصوف کی بیعت جو ہے، تزکیہ نفس کے لیے بیعت، وہ بیعت لی. اس کے بعد پھر بیعت جہاد لی، اور انہوں نے منظم کیا لوگوں کو، اور پھر ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، ان کے اخلاق کو بنایا. واقعتاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے کردار اور اخلاق کا، ان کی شخصیتوں کا عکس کامل دور صحابہ کے بعد اگر کہیں نظر آ سکتا ہے تو وہ صرف دور یہ شہیدین کی تحریک ہے. عکس کامل، واقعتاً نہایت خالص دینی تحریک. اور جن حضرات کو بھی اس سے دلچسپی ہو، وہ مولانا ابو الحسن علی ندوی کی کتاب بھی اس کی موضوع پر موجود ہے. مولانا غلام رسول مہر کی 3 والیومز ان کی تحریک پر موجود ہیں، اور یہ صرف پچھلی صدی کی تحریک ہے. 1831 میں شہادت بالا کوٹ کا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے ہم میں سے وہ اس تحریک سے بالکل ناواقف ہیں، لیکن اسے اپنے مطالعے کے جو بھی پروگرام ہوتا ہے، ایجنڈا ہوتا ہے، اس میں اس کو شامل کیجئے کہ اس تحریک کا مطالعہ کیا جائے. حادثہ بالا کوٹ 1831 کے بعد بھی تقریباً ربع صدی تک آزادی وطن کی کوششوں میں اسی تحریک شہیدین کے باقیات الصالحات کی جلوہ آرائی نظر آتی ہے. یعنی 1831 6 مئی 1831 کو یہ جو حادثہ فاجعہ پیش آیا ہے شہادت بالا کوٹ کا، جس میں دونوں یہ عظیم شخصیتیں بھی شہید ہوئیں اور سینکڑوں جو ہیں مجاہدین شہید ہوئے، اس کے بعد بھی تقریباً 25 برس تک استخلاص وطن یا آزادی ہند کی تحریک میں صرف مسلمانوں نے کام کیا، انہی کے باقیات الصالحات. اس لیے کہ سید صاحب کے پیش نظر بھی یہ تھا کہ پہلے سرحد سے انہوں نے جہاد شروع کیا کہ پنجاب کو سکھوں کے تسلط سے نجات دلائی جائے، سکھوں سے جہاد شروع کیا. یہاں سے پھر آگے بڑھ کر اس معاملے کو پھر انگریزوں کے ساتھ جو ہے جو مقابلہ کر کے انگریزوں کو نکالا جائے، وہ تو یہ کہ پہلے ہی قدم پر اور اپنوں کی سازش اور اپنوں کی غداری اس میں سب سے زیادہ فیصلہ کن بات بنی کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا. لیکن یہ کہ بہرحال پیش نظر ان کے تھا انگریزوں سے پنجہ آزمائی کرنے کا، اور اس کے لیے پیر پگاڑا جو ہے ہمارے ہاں، ان کے جو 5ویں پشت میں تھے جو پیر، ان کے ساتھ ان کا معاملہ طے ہو گیا تھا. یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگرچہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ماؤ زیدونگ کا لانگ مارچ جو ہے وہ زیادہ تعداد آپ کو مل جائے گی لوگوں کی جو واقف ہیں، اور یہ ان کے لانگ مارچ سے لوگ واقف نہیں ہیں. یو پی کے تقریباً یوں سمجھئے کہ مشرقی حصے سے رائے بریلی سے انہوں نے ہجرت کا سفر شروع کیا ہے. اب یو پی سے ہو کر بڑا سیدھا راستہ سرحد کا کیا تھا، یو پی سے پنجاب ہوتے ہوئے بڑا کھلے میدان پڑے ہوئے سیدھا راستہ ہے آدمی سے، لیکن درمیان میں سکھ ہے، سکھوں کی حکومت ہے، لہذا یو پی سے سی پی میں داخل ہوئے.
سی پی سے پورا راجپوتانے کا ڈیزرٹ کراس کیا ہے، پھر سندھ کے ریگزار میں داخل ہوئے ہیں، حیدرآباد کے پاس سے ہو کر، اور پھر یہ گئے ہیں پورا درہ بولان انہوں نے کراس کیا ہے، افغانستان پہنچے ہیں، افغانستان کے پھر وہ شمالی علاقے سے ہو کر، اور یہ جو دیر کا علاقہ ہے، باجوڑ کا علاقہ ہے، اس کی طرف سے ہو کر اور سوات تک گئے۔ اتنا بڑا تاریخی مارچ ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ بڑے یوں سمجھیے کہ نرم و نازک لوگ، یو پی کے لوگ، بہار کے لوگ، بنگال کے لوگ، زیادہ تر یہ لوگ تھے کہ جو ان مجاہدین کے لشکر کے اندر موجود تھے۔ یعنی یہ کہ میدانی علاقے کے لوگ جو بڑی آسائشوں کے عادی ہو جاتے ہیں، پہاڑی علاقے کے لوگ تو ہوتے ہیں جفاکش ہوتے ہیں، انہیں محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اور صحرا کے لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جفاکش۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ لیکن یہ تو میدان کے علاقوں کے لوگ تھے، انہوں نے یہ کچھ کیا، اتنی محنت کی ہے۔ تو جب سندھ سے یہ گزر رہے تھے تو ان پیر پگاڑوں صاحب کے جد امجد جو ہیں ان سے معاملہ طے ہو گیا تھا، انہوں نے مہمان نوازی بھی کی تھی ان کی، اور پھر طے ہو گیا تھا کہ یہ جب سکھوں کو شکست دیتے ہوئے پنجاب کی طرف آئیں گے، ہارٹ آف پنجاب میں، تو یہ ادھر سے سکھر، آپ کو معلوم ہے کہ قریب آس پاس جو ہے یہ ان کا اصل مرکز ہے، پیر جوگوٹ، یہاں سے یہ بڑھیں گے دریائے سندھ کے مغرب کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے اور ڈیرہ غازی خان کے علاقے سے ہوتے ہوئے پنجاب میں پہنچیں گے، اور دونوں کی فورسز مل جائیں گی، اور پھر دونوں مل کر جہاد کریں گے انگریزوں کے خلاف۔ وہ حر تحریک جو ہے وہ آپ نے کئی مرتبہ اس کا نام سنا ہوگا، اس وقت سے یہ حر تحریک جو ہے وہ چلتی رہی، اگرچہ یہ کہ وہ سارا نقشہ کار جو تھا ان کا، وہ تو بیچاروں کا پہلے ہی قدم پر جب وہ اپنوں کی غداری سے اور سازش سے ان کی تحریک ناکام ہو گئی تو آگے کا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہو سکا۔ حادثہ بالا کوٹ 1831 کے بعد بھی تقریباً ربع صدی تک آزادی وطن کی کوششوں میں اسی تحریک شہیدین کے باقیات الصالحات کی جلوہ آرائی نظر آتی ہے، اور اسی کے متعلقین و متاثرین کہیں جیلوں میں تشدد اور بہیمیت کے شکار بنتے ہیں، اور کہیں پھانسی کے تختوں کو زینت بخشتے نظر آتے ہیں۔ اس پورے عرصے میں آزادی وطن کی جد و جہد میں کوئی غیر مسلم نظر نہیں آتا، یہ اہم نقطہ ہے، اسے پھر انڈر لائن کیجئے، لیکن وہی لوگ جنہوں نے کتاب اپنی لے لی ہو۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے، ہندوؤں کے لیے انگریز کی غلامی ایسی نئی اور انوکھی بات نہ تھی، اور ان کے لیے معاملہ صرف حکمرانوں کی تبدیلی کا تھا، جبکہ مسلمان حال ہی میں مسند حکومت سے اتر کر غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے تھے۔ لہذا یہ بالکل فطری بات تھی کہ آزادی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کی ابتدا بھی انہی کی طرف سے ہوتی۔ یعنی ہندوؤں کے لیے تو چینج آف ماسٹرز کا معاملہ تھا، پہلے وہ مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے غلام ہو گئے۔ ان کے لیے کوئی شوق نہیں، کوئی ان کے لیے کوئی سٹیٹس ان کا بدلا نہیں، بلکہ ایک اعتبار سے خوش آئند ہو گیا کہ حکمران تبدیل ہو گئے تو مسلمان جو ہیں، جن سے جو بھی کچھ ان کو شکایتیں ہوں گی مسلمانوں سے، تو گویا کہ ایک موقع ہاتھ آ گیا ہے کہ نئے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ سازگاری اختیار کر کے ان پرانے حکمرانوں سے اپنا حساب کتاب چکا سکے۔ لہذا انہیں آزادی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کا ان کے اندر کوئی جذبہ تھا ہی نہیں، وہ جذبہ مسلمانوں میں تھا، اس لیے کہ وہ تو تخت حکومت سے اتار کر نیچے پھینک دیے گئے۔ یہی معاملہ ہے، نوٹ کیجئے کہ پنجابی مسلمان اور سندھی مسلمان کی نفسیات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پنجابی مسلمان کو انگریز نے آ کر سکھا شاہی سے نجات دلائی، لہذا انگریز پنجابی مسلمان کا محسن قرار پایا۔ سندھی مسلمان سے انگریز نے حکومت چھینی، 1843 میں شکست دی تالپوروں کو اور حکومت پر قبضہ کیا، تو ظاہر بات ہے کہ نفسیاتی طور پر تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ انگریز کی دشمنی وہاں یہ ہے کہ سکھا شاہی سے تو 1000 درجے بہتر انگریز کی حکومت تھی، کم سے کم رول آف لا تو تھا وہاں۔ تو سکھا شاہی کا تو مطلب ہی ہے کہ جہاں نہ کوئی قانون، نہ قاعدہ، نہ کسی انداز کے اندر کوئی داد رسی ہو سکتی ہے، کہیں پر کوئی فریاد نہیں ہو سکتی، سکھا شاہی۔ تو سکھا شاہی سے نجات دلائی ہے انگریز نے مسلمانان پنجاب کو اور صوبہ سرحد کے بھی درمیانی علاقے کو، اس لیے کہ صوبہ سرحد کے یہ درمیانی اضلاع جو ہیں، پشاور، مردان اور کوہاٹ، یہ تینوں بھی یہ سکھوں کے زیر حکومت تھے۔ ایک زمانے میں سکھوں کی دہشت کا یہ حالت تھا کہ کابل میں مائیں جو ہے اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھی، چپ شو، ہری سنگھ نلوا بھی آیت، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں بچوں ہو جاؤ، وہ ہابو آ رہا ہے یا کوئی وہ فلاں آ رہا ہے، ڈرانے کے لیے کسی کا نام لیا جاتا ہے کہ بچہ چپ ہو جائے، خوف زدہ ہو جائے، تو چپ شو، ہری سنگھ نلوا میں آیت، نلوے کا وہ روب تھا ہری سنگھ نلوے کا، اور یہ کابل تک تھا۔ پورا یہ علاقہ جو ہے سکھوں کی
وہ ایک عملداری تھی. تو انگریز نے آ کر اس علاقے کے مسلمانوں کو سکھا شاہی سے نجات دلائی، لہذا یہاں کے مسلمان میں انگریز کے لیے وفاداری، احسان مندی کے جذبات پیدا ہوئے. اسی کو اس نے بھڑکا کر یہیں سے اپنی فوج کی جو بھرتی ہے زیادہ لی ہے، اس لیے کہ یہاں سے انہیں فیتھ فل لوگ ملنے کی توقع تھی. سندھوں کے بارے میں مشہور کر دیا نان مارشل ریس ہے اور ان کے لیے بھرتیاں بند. اب ظاہر بات ہے کہ جب اس کے اوپر ایک صدی گزر گئی پوری، تو پھر ایک قوم کی نفسیات جو ہے، کسی بچے کو آپ کہتے رہیے تو بزدل ہے، تو بزدل ہے، تو بزدل ہے، ڈرپوک ہے، ڈرپوک ہے، ڈرپوک ہے، وہ واقعتاً ڈرپوک ہو جائے گا. یہ حادثہ ہوا ہے سندھی قوم کے ساتھ، سندھی مسلمانوں کے ساتھ، اس لیے کہ 1944 تک ہر موومنٹ باقی تھی. ابھی 1843 میں حکومت ختم ہوئی ہے، 1944 تک بھی خبریں آتی تھیں، اور ان پیر پگاڑا کے والد صاحب کو جو ہے پھانسی دی تھی انگریز نے، اور ان کی لاش تک کہیں نہیں دی گئی، کوئی خبر نہیں ہے ان کی. کبھی کسی اسٹیشن پہ حملہ کر دیا ہے، انگریز کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا ہروں نے. تو یہ جو ہے فرق نوٹ کیجئے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں، جو پاکستان کے یہ دو بڑے صوبے ہیں، ان کے مسلمانوں کی ذہنیت میں جو فرق ہے، نفسیاتی کیفیت میں جو فرق ہے، اسی کو آپ زیادہ بڑھا لیجئے. یہی فرق تھا ہندو اور مسلمان کی ذہنیت میں بحثیت مجموعی. مسلمانان ہند سے انگریز نے آ کر حکومت چھینی، لہذا ان میں بغاوت کے جذبات تھے. ہندو کے لیے معاملہ یہ تھا کہ وہ چینج آف ماسٹرز کا تھا، کوئی فرق نہیں تھا، لہذا اس نے وفاداری کا راستہ اختیار کیا. اب یہ دوسرا چیپٹر سمجھیے اس پچھلی صدی کی تاریخ کا. 1857 کے معرکہ آزادی وطن میں پہلی بار ہندوستان کے مسلمان اور غیر مسلم سب شانہ بشانہ اور دوش بدوش غیر ملکی استبداد کے خلاف نبرد آزما نظر آتے ہیں. یہ 1830-31 تحریک شہیدین، خالص اسلامی تحریک، دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، تزکیہ نفس کی بنیاد پر، جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد پر. 1857 جسے غدر ہم کہتے رہے اور پڑھتے بھی رہے، اس لیے کہ انگریزوں نے تو اسے غدر کیا، میوٹنی کہا، بغاوت کہا، لیکن یہ کہ آج اسے کہا جاتا ہے کہ وہ آزادی کی جنگ تھی. آزادی، جنگ آزادی 1857 کی، اس میں پہلی بار ہندوستان کے مسلمان اور غیر مسلم سب شانہ بشانہ اور دوش بدوش غیر ملکی استبداد کے خلاف نبرد آزما نظر آتے ہیں. اس جنگ آزادی کی اس اہم خصوصیت کے علاوہ کہ اس میں ہندو اور مسلمان یکساں طور پر شریک ہوئے، اس کی دوسری اور اہم تر خصوصیت یہ تھی کہ اس میں مسلمانوں کے سیاسی و عسکری زعماء کے ساتھ ساتھ، بلکہ بعض مقامات پر ان سے بھی بڑھ کر دینی و مذہبی پیشواؤں نے حصہ لیا، اور علماء کرام نے بھی سیف بدست اور سر بکف ہو کر جان کی بازی لگائی، جیسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقاء، اور مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم. اب یہ دو مکاتب فکر کی چوٹی کے لوگ ہیں. یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ ہے کہ دیوبندیوں کے سب کے یہ امام سمجھ لیجئے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مرشد یہی تھے، اور باقی پورا جو بھی ہے، چاہے وہ مولانا رشید احمد گنگوہی ہوں یا کوئی اور ہوں، ان سب کے روحانی پیشوا جو ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو پھر انگریز کی حکومت جب پوری طرح یہاں سیٹل ہو گئی، پھر وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے وہ چلے گئے حجاز، اور وہیں ان کا انتقال ہوا. دوسرے وہ تھے جنہیں ہم عرف عام میں آج بریلوی کہہ دیتے ہیں، اگرچہ بریلوی کہنا صحیح نہیں ہے. خیر آبادی مکتبہ فکر بالکل ایک علیحدہ تھا جس میں کہ منطق اور فلسفے کا دخل بہت تھا. اس کے جو امام اعظم ہیں فضل حق خیر آبادی، انہوں نے بھی جہاد میں حصہ لیا، سیف بدست ہو کر، سر بکف ہو کر. تو یہ دونوں طبقات جو ہمارے ہاں اس وقت ہیں، ان سب کے بزرگوں نے اس جہاد میں حصہ لیا. پھر مسلمان جو نواب تھے، مسلمان مختلف علاقوں کے اندر جو حاکم تھے، عمراء تھے، انہوں نے بھی حصہ لیا. اس اعتبار سے یہ بہت جامع قسم کا جہاد تھا. ہندو مسلم بھی شریک، اور مسلمانوں میں سیاسی اور عسکری جو اشخاص ہیں یا ان کے جو اہم رہنما ہیں، اس کے علاوہ مذہبی بھی، اور مذہبی میں دیوبندی بھی اور غیر دیوبندی بھی. اب آ رہا اہم ترین حصہ اس بحث کا. 1857 کے بعد تاریخ ایک بالکل نیا موڑ مڑ گئی، اور کمپنی بہادر کی حکومت کے اختتام اور براہ راست تاج برطانیہ کے زیر انصرام آ جانے کے بعد ہندوستان میں حالات نے ایک بالکل ہی دوسرا رخ اختیار کر لیا. چنانچہ ایک طرف انگریزی استعمار نے اپنے پنجے جسد ہند پر مضبوطی سے گاڑ لیے، اور اس کا سیاسی و عسکری تسلط مستحکم ہو گیا. اس سے پہلے وہ ایک کمپنی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی، براہ راست تاج برطانیہ کے زیر نگیں ابھی ہندوستان نہیں آیا تھا. 1857 کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ختم ہوئی،
اور اب جو ہے براہ راست تاج برطانیہ کے زیر نگی ہو گیا ہندوستان، ملکہ وکٹوریہ، ملکہ عالیہ وکٹوریہ عظمیٰ، اب ہم ان کے غلام ہو گئے۔ نتیجتاً ہندوستانی روز بروز نہتے اور عسکری اعتبار سے بے دست و پا ہوتے چلے گئے۔ یہ جو حکومت کا نظام قائم ہوا ہے، پہلے زمانے میں تو عام لوگوں کے پاس بھی ہتھیار ہوتے تھے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ساری چیزیں لوگوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ انگریز کی حکومت آنے کے بعد ایک تو یہ کہ ہتھیاروں کی شکل بدل گئی، دوسرے یہ کہ عوام رفتہ رفتہ بالکل نہتے ہوتے چلے گئے، اور آزادی کے لیے بھی بالکل غیر عسکری اور خالص آئینی اور سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ اب وہ عسکری آزادی، جنگ کر کے، جہاد کر کے، کوشش کر کے، انگریزوں کو مار کر، یہ دور اب ختم ہوا۔ اب ظاہر بات ہے کہ آئینی اور دستوری کوئی جدوجہد ہو سکتی ہے انگریز سے نجات پانے کی، جس کے لیے پہلے انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی 1906 میں۔ غالباً نیشنل کانگریس 1885 میں قائم ہو گئی تھی۔ تو یہ اب کیوں اس لیے قائم ہوئی ہے کہ اب وہ دور گیا، اب تیر و تفنگ سے تو کام نہیں چلے گا، برطانیہ کو یہاں سے نہیں نکالا جا سکتا، ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس کی عسکری قوت ہے، اور جبکہ عام یہاں کے لوگ جو ہے چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں غیر مسلح ہو چکے ہیں، اب ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ لہذا اب تو وہ جو آپ کو کچھ دستوری حقوق دیتے چلے جائیں، کچھ تھوڑے تھوڑے سے آپ کو آزادیاں دیتے چلے جائیں، انہی سے جیسے جیسے بھی ممکن ہو کچھ ان کا استعمال کر کے جو ہے وہ اپنے لیے حقوق حاصل کیے جائیں۔ تو یہ پہلا نتیجہ یہ نکلا، نتیجتاً ہندوستانی روز بروز نہتے اور عسکری اعتبار سے بے دست و پا ہوتے چلے گئے، اور آزادی کے لیے بھی بالکل غیر عسکری اور خالص آئینی اور سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ اس سے ٹرننگ پوائنٹ، اس سے پہلے تلوار فیصلہ کن ہوتی تھی، اس سے پہلے مرہٹا پاور آئی تھی تو احمد شاہ ابدالی آیا اور تلوار کے زور سے مرہٹوں کو شکست دے کر پانی پت کی تیسری جنگ میں اور اس بڑھتے ہوئے طوفان کو ختم کر دیا۔ لیکن اب صورتحال جو ہے وہ بدل گئی، اور اس کا سب سے اہم نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کی غیر مسلم اقوام کی عددی فوقیت کے نتائج و عواقب کا ظہور شروع ہو گیا۔ اب جب غیر عسکری بات ہوگی اور سیاسی اور دستوری بات ہوگی تو اب تو تعداد کی بات ہے، آپ کے پاس کتنے ووٹ ہیں، آپ کے پاس کتنے ووٹ ہیں، اور یہ ووٹ ظاہر بات ہے کہ ہندو قوم کے زیادہ تھے۔ تو ہندو قوم کی جو برتری تھی، اس سے پہلے کبھی ہندو قوم کو مسلمانوں کے دور میں کبھی برتری حاصل نہیں ہو سکی، چاہے مسلمان ہمیشہ نہایت قلیل اقلیت کے اندر رہے، اکثریت میں تو مسلمان کبھی بھی نہیں رہا ہندوستان میں، لیکن عسکری اعتبار سے ان کا دبدبا، ان کا زور، ان کی طاقت، ان کی قوت جو تھی، اور اب بھی اگر صورتحال وہی رہتی تو یعنی میدان جنگ کے اندر مسلمان شکست کھانے والا نہیں تھا ہندو سے، لیکن اب صورت بدل گئی، اب تلوار نہیں بلکہ ووٹ کا معاملہ ہے، اب تعداد کا مسئلہ ہے۔ اس کا سب سے اہم نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کی غیر مسلم اقوام کی عددی فوقیت کے نتائج و عواقب کا ظہور شروع ہو گیا۔ دوسری طرف خود انگریز نے تلوار کے بجائے قلم سے حکومت شروع کی۔ ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین، یہ باقاعدہ ایک سوال کیا تھا کسی وائس رائے نے، اب کیا چاہتے ہو تم مسلمانوں، تم تلوار ہی کے ذریعے سے حکومت چاہتے ہو یا قلم کے ذریعے سے؟ اور ہندوستانیوں کو ان کے اپنے ماضی سے منقطع، اپنے عقائد و افکار و نظریات سے دستبردار، اور اپنی تہذیب و تمدن اور اپنے علوم و فنون سے بیگانہ کر کے ایک نئے ہندوستان کی داغ بیل ڈالنی شروع کی۔ نیو ایجوکیشنل سسٹم، اس کے لیے میکالے کا نظام تعلیم، اس سے ذہنوں کو بدلنا، نیا فکر دینا، سائنس خاص طور پر آئی بڑے زور شور کے ساتھ۔ اس کے کچھ پہلو جو ہے وہ ہم اس سے پہلے زیر بحث لا چکے ہیں، اب اس وقت صرف اس کا سیاسی پہلو ہے۔ غیر ملکی حکمرانوں کے اس ثقافتی انقلاب کا استقبال ہندوؤں اور مسلمانوں کی جانب سے مختلف طرز پر ہوا۔ یہ ثقافتی کلچرل ریولوشن جو انگریز نے شروع کیا کہ ہندوستانیوں کو الفاظ جو ہے میکالے کے وہ یہ ہے کہ سوائے ایک چمڑی کی رنگت کے سوا انہیں ہمیں یورپین بنانا ہے۔ چمڑی کی رنگت تو نہیں بدل سکتی، کالے ہیں، جو بھی ان کی رنگت ہے وہ رنگت رہے گی، ہمیں سوائے ایک چمڑی کی رنگت کے ان ہندوستانیوں کو یورپین بنانا ہے۔ ان کی سوچ وہ ہو، ان کی تہذیب وہ ہو، ان کے معیارات وہ ہوں، ان کے ایٹیکیٹس وہ ہوں، ان کی وضع قطع وہ ہو، ان کی لباس وہ ہو، ان کا یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو اب ہم نے یہ کلچرل ریولوشن، مذہبی طور پر تو شکست کھا چکے تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب پادری فینڈر کو شکست دی اس کے بعد ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ پھر کھلے بندوں نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے
جیسے کہ میں نے کہا ہے شب خون مارنے والی بات ہے کہ نچلے طبقات کو کہیں بسکٹ تقسیم کر دو، کہیں گھی کے ڈبے دے دو، کہیں ان کے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کر دو، تو جو ڈپرائیوڈ سیکشنز آف دی سوسائٹی ہوتے ہیں، ڈاؤن ٹراڈن، ان میں ہوئی ہے تبلیغ عیسائیت کی۔ اس سے پہلے جو ایک ان کا بڑے زور شور کے ساتھ چیلنجنگ انداز میں مسلمانوں کو عیسائی بنانے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ ختم ہو گیا تھا، وہاں تو علماء نے جو ہے شکست دے دی تھی ان کو۔ لیکن یہ جو نیا کلچرل ریولوشن شروع ہوا ہے کہ اب انگریزی پڑھو گے تو ملازمت ملے گی، انگریزی پڑھو گے تو اس کے ساتھ ساتھ جو انگریزی فکر ہے، اپنی سوچ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ آئے گی، اس تہذیب کے ساتھ آئے گی، اس لٹریچر کے ساتھ آئے گی، اس ادب کے ساتھ آئے گی، ساری چیزیں جو ہے ان کی سوچ، ان کا نقطہ نظر بدلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کلچرل ریولوشن ہے۔ لیکن اس کا جو ری ایکشن تھا یہ مسلمانوں کا اور تھا، ہندوؤں کا اور تھا۔ وہ کیا ہے؟ ہندو اپنے ماضی سے پہلے ہی بہت دور نکل آئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے، میں بتا چکا ہوں کہ ہندوؤں میں بھی جن لوگوں کو سرکاری ملازمت مسلمانوں کے دور میں کرنی ہوتی تھی وہ فارسی پڑھتے تھے۔ راجہ رام موہن رائے نے فارسی میں کتاب لکھی ہے عیسائیت کے خلاف اور مسلمانوں کو کی توحید کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ فارسی تو یہاں کی کورٹ لینگویج تھی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ معاملہ یہ ہوا کہ ان کا تو اپنی زبان سے، سنسکرت سے یا کسی اور سے تعلق پہلے ہی کمزور تھا، ان کی اپنی تہذیب جو ہے پہلے ہی مسلمان کلچر، مسلمان تہذیب جو ہے اس کا غلبہ تھا ہندوستان کے اندر۔ اس حوالے سے ہندو اپنے ماضی سے پہلے ہی بہت دور نکل آئے تھے اور ان کا اپنے علوم و فنون اور اپنے تہذیب و تمدن سے کوئی گہرا رشتہ باقی نہ رہا تھا، لہذا اس نے تقریباً یکسو اور متحد ہو کر نئے رجحانات کو خوش آمدید کہا۔ چنانچہ اب نوٹ کیجئے آپ کہ سب سے پہلے انگریز آیا بنگال میں، اور بنگالیوں نے انگریزی پڑھی، اور سارے ٹاپ موسٹ سائنٹسٹ ہندو پیدا ہوا ہے بنگال کے اندر، چیٹرجی اور بینرجی اور یہ اور بوس اور گھوش، ان کی کتابیں جو ہے وہ کیمسٹری کی ہو، فزکس کی ہو، فلاں کی ہو، انجینئرنگ کی ہو، میڈیسن کی ہو، یہ وہ لوگ تھے کہ جو انہوں نے پڑھا، پورے کھل کر انگریزی پڑھی، اور خیر وہ انگریزی کا تو لیول وہاں پر عام مسلمانوں کا بھی ہم لوگوں سے بہتر لیول رہا، اس لیے کہ سب سے پہلے انگریز آیا ہی وہاں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہندوؤں نے جس طریقے سے ایمبریس کیا ہے آگے بڑھ کر اس نئے کلچر کو، نئی تہذیب کو، نئی زبان کو، نئے فکر کو، وہ در حقیقت ہے کہ جس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا انہوں نے تقریباً یکسو اور متحد ہو کر نئے رجحانات کو خوش آمدید کہا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کو ابھی اپنا شاندار ماضی پوری تابناکی کے ساتھ نظر آ رہا تھا، اور ان کے عقائد اور علوم و فنون ابھی ان کے قلوب و اذہان میں گہری جڑیں رکھتے تھے، لہذا ان کے ہاں ایک انتشار پیدا ہو گیا۔ مسلمانان ہند کے ان طبقوں نے جو دین و مذہب سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے، بدلتی ہوئی ہوا کے ساتھ اپنا رخ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ زندگی کی شاہراہ سے ہٹ کر گوشوں اور کونوں میں قال اللہ تعالیٰ اور قال الرسول کے درس و تدریس میں منہمک ہو گئے۔ جبکہ ہندوستان کی مسلمان قوم کا سواد اعظم چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی کے نظریے کو اپنا کر نئے حالات کے مطابق بدلتا چلا گیا۔ یعنی گریٹ میجورٹی اس نے انگریزی پڑھنا شروع کیا، انگریزی اسکولوں میں داخلہ لیا، میٹریکولیشن ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس کے بعد جو ہے امتحانات پاس کر کے ملازمت میں جانا ہے، کیا اور اس کے سوا کیا کریں۔ دوسری اور ہندو جو ہے وہ بھی کر رہے تھے، ہندو یکسو ہو کر، لیکن مسلمانوں میں چونکہ مذہب کے ساتھ گہرا تعلق تھا، اور ایک طبقہ ان کا بڑا مؤثر ایسا تھا کہ جو اس نئی تہذیب کو قبول کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھا، لہذا اس نے بائیکاٹ کیا، نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ انگریزی تمدن اختیار کریں گے۔ کسی نے اگر بیس کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا تو یہ بھی گویا کہ کرسٹان ہو گیا، یہ تو گویا کہ اب مسلمان رہا ہی نہیں۔ کسی نے چمچ استعمال کر لیا تو کرسٹان ہو گیا۔ اس درجے جس کو سوشل بائیکاٹ کہا جاتا ہے کہ قطعاً ان کے انداز اختیار نہیں کرتے، ان کی وضع قطع اختیار نہیں کریں گے، ان کی زبان نہیں پڑھیں گے، ان کے علوم نہیں پڑھیں گے، ایک ٹوٹل بائیکاٹ۔ یہ ہمارے جو بہترین مذہبی طبقات تھے، مخلص ترین جو تھے مذہب کے اعتبار سے، وہ تو اس کام میں لگ گئے۔ سواد اعظم اب ادھر چل رہا ہے، وہ کیا کریں، ان کے لیے تو اب زندگی کا معاملہ ہے، زندگی گزارنے کا معاملہ ہے، ذریعہ معاش کا معاملہ ہے، لہذا وہ جو ہے اس نئے رو کو انہوں نے خوش آمدید کہا۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی توانائیاں منتشر ہو گئیں، اور مجموعی طور پر ہندوستان کی مسلمان قوم کی قوت و طاقت کو ذوق پہنچا۔
اور دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے مذہبی طبقے اور قومی قیادت میں بعد پیدا ہو گیا، جو بعد میں مسلسل بڑھتا چلا گیا، اور اسے بجا طور پر دور جدید میں اسلامیان ہند کی قومی تحریک کی بدقسمتیوں کا سر آغاز کہا جا سکتا ہے۔ علماء کا رخ اور ہے، علی گڑھ اور دیوبند کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سمبولائز کرتے ہیں۔ ایک رخ علی گڑھ کا ہے، انگریزی پڑھو، انگریزی علوم پڑھو، سائنس پڑھو، جدید نظریات پڑھو، پھر اپنے ساتھ اسلامیات بھی پڑھو، کوشش کرو کہ اپنے دین پر بھی قائم رہ سکو۔ یہ کوشش تھی علی گڑھ کی، اور علی گڑھ کے طرز پر سمجھیے کہ اب مسلم اسلامیہ کالجز قائم ہو رہے ہیں، چاہے وہ لاہور کا ہے، پشاور کا ہے، کہیں اور کا ہے، اسلامیہ ہائی سکولز قائم ہو رہے ہیں۔ وہ سب یوں سمجھیے کہ جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ دنیا بھر کی کل مساجد جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طریقے سے یوں سمجھ لیجئے کہ پورے ہندوستان میں اسلامیہ کالجز اور اسلامیہ ہائی سکول جو قائم ہوئے وہ علی گڑھ کی بیٹیاں اور پوتیاں ہیں یا نواسیاں ہیں۔ یہ ایک سلسلہ تھا۔ اور دوسری طرف علماء کا یہ ہوا کہ نہیں صاحب، ہمیں نہ انگریزی پڑھنی ہے نہ جدید علوم پڑھنے ہیں، ہم تو قال اللہ و قال رسول عربی پڑھیں گے، فقہ پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، جو بھی کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، مسلمانوں کے مذہبی تشخص کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے، انگریز اور انگریزیت اور انگریزی زبان سے نفرت پیدا کریں گے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مسلم قوم ایک تو اقلیت میں تھی ہی پہلے، اب اس کی لیڈرشپ منقسم ہو گئی، اس سے جو قومی تحریک ہے اس کو ذوق پہنچا۔ اب اس وقت ساری گفتگو کو نوٹ کر لیجئے کہ ہمارا کیا ہے، ہم دینی اعتبار سے بات نہیں کر رہے ہیں، قومی اعتبار سے بات کر رہے ہیں۔ قومی اور سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کی توانائیاں منقسم ہو گئیں، ساتھ ہی مندرجہ بالا دو اسباب کی بنا پر، یعنی ایک اس وجہ سے کہ خالص آئینی جد و جہد میں اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور دوسرے اس بنا پر کہ مسلمانوں کے مذہبی طبقات کے قوم کے سواد اعظم سے علیحدہ ہونے کی بنا پر ان کی مجموعی قوت میں کمی پیدا ہو گئی۔ ہندوستان میں غیر مسلموں کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہوا، اور یہ ہوا ہے اس صدی کے آغاز سے، 1920 کے بھی بعد۔ یہ 1920 میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں، میں بتاؤں گا کیوں کہہ رہا ہوں۔ 1920 تک ہندوستان کی سیاست میں مسلمان کا پلڑا بھاری تھا، ہندو اکثریت کے باوجود 1920 تک مسلمان کا پلڑا بھاری تھا، سیاست میں نمایاں یہ تھے، لیکن یہ کہ اس کے بعد سے صورتحال تبدیل ہوئی ہے۔ اس میں مزید اضافہ غیر ملکی حکومت کی جانب سے غیر مسلموں کی حوصلہ افزائی اور مسلمانوں کے ساتھ سرد مہری ہی نہیں بلکہ باقاعدہ ہمت شکنی کی کوششوں سے ہوا۔ غیر ملکی حکمرانوں کا یہ رویہ بھی بلا وجہ نہ تھا، مسلمانوں کو انہوں نے ہر طریقے سے حوصلہ شکنی کی اور انہیں ریجیکٹ کیا، انہیں دبایا، لیکن ہندوؤں کو ابھارا۔ اس کا خاص فینومینن جو ہے پاکستان کے پس منظر میں سندھ کے اندر آپ دیکھیں گے، ہندو بہت ہی مائنیوٹ مائنورٹی ہے سندھ میں رہا ہے، لیکن اس درجے ابھارا ہے انگریز نے اسے، اس کے مہاجنی سارے طریقے اور ہتھ کنڈے، کہ وہ سندھ کے کلچر پر اور سندھی مسلمانوں کی ابدین و اکثریت کے اوپر قابو یافتہ ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ 1943 میں جی ایم سید نے باقاعدہ تقریر کی کہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے مسلمان یہاں آئیں خدا کے لیے جو کاروبار کرنا جانتے ہو، اور ہمیں ہندو بنیے کی دستبرد سے کسی طریقے سے بچائیں۔ یہ 1943 میں جی ایم سید کی تقریر ہے کہ ہمیں بری طریقے سے جکڑ لیا ہے ہندو نے اپنے مہاجنی نظام میں، جیسے آج نیو ورلڈ آرڈر پوری دنیا کو جکڑنے کے لیے وہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ذریعے سے جو بھی ہتھ کنڈے چل رہے ہیں، اس وقت یہ کہ سندھ میں بری طریقے سے مسلمان جتنے بھی زمیندار سب مسلمان، لیکن ہندو مہاجن کے اور ہندو ساہوکار کے سب غلام اور سب کے سب ان کے مقروض۔ تو اس وقت جی ایم سید نے یہ کہا کہ مسلمان کے ہندوستان کے دوسرے صوبوں سے مسلمان جو کاروباری اور تاجر پیشہ لوگ ہیں انہیں آنا چاہیے یہاں آ کر، تاکہ وہ ہم سندھی جو ہیں وہ تجارت سے واقف نہیں ہیں، سندھی مسلمان وہ آئیں یہاں پر تاکہ ہندوؤں کا جو ہم پر تسلط ہے اور جو دستبرد ہے اس سے بچا سکیں۔ اس کا وجہ کیا تھی کہ کیوں انہوں نے ہندوؤں کو اٹھایا اور مسلمانوں کو دبایا، وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ سندھ میں تو خاص طور پر مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، ہندو کو ابھارا، مسلمان کو دبایا۔ اولاً انہیں خوب معلوم تھا کہ انہوں نے ہندوستان کی حکومت مسلمانوں سے چھینی ہے، اور اس تازہ زخم خوردہ قوم کی خاکستر میں ابھی ایسی چنگاریاں موجود ہیں جو کسی بھی وقت معمولی سی تحریک سے بھڑک سکتی ہیں، لہذا ان کو ڈپریس کرو، ڈس ہارٹن کرو۔ ثانیاً ہندو صرف ہندوستان میں تھے، اب یہ بہت اہم نقطہ، یہ چیزیں آپ دوبارہ جا کر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس میں
ایک ایک پیرے میں پورے پورے چیپٹر کا مواد ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ ضخیم کتابیں پڑھنے کا نہ آج وقت رہا ہے اور نہ ہمارے اس منتخب جو کورس ہمارا 1 سالہ ہے اس میں اس کا امکان ہے. لیکن یہ کہ یہ ایک بلو پرنٹ کی حیثیت سے خاکہ ذہن میں رہنا چاہیے. دوسری وجہ کیا تھی؟ انگریز نے ہندو کو کیوں ابھارا، مسلمان کو کیوں دبایا؟ پہلی وجہ کہ چونکہ مسلمان سے حکومت چھینی تھی اکثر و بیشتر ہندوستان میں، سوائے چند علاقوں کے جیسے پنجاب کا علاقہ ہے، اور جو قوم ابھی جو ہے حکومت کی کے تخت سے گرا کر نیچے کھڑی کی گئی ہے، ظاہر بات ہے بغاوت کے جراثیم اسی میں ہوں گے. دوسرا اور اہم تر سبب کیا ہے؟ ثانیاً ہندو صرف ہندوستان میں تھے، جبکہ ہندوستانی مسلمان اس عالمگیر اسلامی برادری کا جز تھے جو کرۂ ارضی کے ایک بہت بڑے حصے میں غالب اکثریت میں تھی، اور ابھی تک اس کے قلوب فاصلوں کے بعد اور حالات و مسائل کے فرق کے باوجود کچھ ایک ہی سے احساسات و جذبات سے معمور اور ایک ہی سے نشے سے مخمور تھے. حتیٰ کہ صفحہ ارضی کے بعید ترین گوشوں میں بسنے والے مسلمان ایک دوسرے کی تکالیف و مصائب پر ایسے تڑپ اٹھتے تھے جیسے خود انہی کے سینوں میں خنجر گھونپ دیا گیا ہو. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. پھر یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس واقع ہوئے تھے. چنانچہ شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا کے مسلمانوں پر مغربی استعمار اس دور میں جو ستم ڈھا رہا تھا وہ اس کے کرب و الم کو بری طرح محسوس کر رہے تھے. شمالی افریقہ میں اطالویوں کے ہاتھوں جو کچھ لیبیا کے مسلمانوں پر بیت رہی تھی، اور ٹریپولی میں وہ مسلمان بچی فاطمہ شہید ہوئی ہے، تو علامہ اقبال نے کیسی دلدوز نظم کہی ہے. اس سے پہلے ٹریپولی ہی میں جب جھنڈے جو ہے سرنگو ہوئے مسلمانوں کے اطالویوں کے ہاتھوں، تو مولانا فراہی نے مرثیہ کہا ہے عربی زبان میں، این القرار وقد نکس سالامنا بترابلس، قرار آئے تو کیسے آئے، ہمارے جھنڈے جو ہے ٹریپولی کے اندر وہ سرنگو ہو گئے. وہ مولانا حالی ہوں، مولانا شبلی ہوں، یہ سب کے سب جو ہیں پوری دنیا کی امت مسلمہ کا احساس جو ہے وہ مسلمانان ہند میں باقی پوری دنیا کے مسلمانوں سے زیادہ تھا. اور جگہ اسی کا ایک بہت بڑی نمایاں علامت یہ ہے کہ 1924 یا اس سے پہلے جب کہ انگریز ابھی سازشیں ہی کر رہا تھا خلافت کو ختم کرنے کی، تو کتنی عظیم تحریک ہندوستان میں شروع ہوئی، اور کہیں شروع نہیں ہوئی، کسی جگہ نہیں. لیکن یہ کہ ہندوستان کے اندر ایسی عظیم تحریک شروع ہوئی ہے، تحریک خلافت، اس کی جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ پورا ہندوستان جو ہے شرق و غرب اور جنوب و شمال اس کے جو ہے وہ اس نعرے سے گونج گئے تھے، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. چنانچہ شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا کے مسلمانوں پر مغربی استعمار اس دور میں جو ستم ڈھا رہا تھا وہ اس کے کرب و الم کو بری طرح محسوس کر رہے تھے، اور اس کی بنا پر ان کے دلوں میں انگریز دشمنی کے جذبات کو مزید انگیخت مل رہی تھی. ایک تو یہ کہ ہمیں غلام بنایا، دوسرا وہ ہمارے بھائیوں کے اوپر جو ستم ڈھا رہے ہیں اس کے حوالے سے ان کے اندر جو ہے وہ درد کی ٹیس اور زیادہ تھی. ہندوستان کا ہندو غیر ملکی حکمرانوں کی نگاہ میں کچھ زیادہ ہی بے ضرر اور مسکین تھا. چنانچہ ایک طرف خود اس نے نئے حکمرانوں کے ساتھ توافق و تعاون میں مسلمانوں پر پیش قدمی کی، دوسری طرف غیر ملکی حکمرانوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی. چنانچہ ہندوستان کے طول و عرب میں ہندو قوم میں ایک عام بیداری کی لہر دوڑ گئی. یہ پھر ایک اہم نقطہ ہے، اس جملے کو نوٹ کیجئے. ہندوؤں میں جو ایک بیداری پیدا ہوئی ہے، کانشسنس پیدا ہوئی ہے، ان میں ادارے بنے ہیں، انسٹیٹیوشنز بنے ہیں، انجمنیں بنے ہیں، سبھائیں بنی ہیں. واقعہ یہ ہے کہ بڑی کریٹیو ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے پورے ہندوستان کے ہندوؤں کے اندر، اور یہ اسی لیے تاریخی عوامل یہ ہے کہ حکمرانوں نے انہیں سپورٹ کیا، مسلمانوں کو دبایا، اور وہ من حیث القوم ایک نئے جذبے اور نئی امید کے ساتھ قومی تعمیر نو کے کام میں منہمک ہو گئی. ہندوؤں میں اس قومی بیداری کے ساتھ ساتھ مسلمان دشمنی کے پرانے لیکن دبے ہوئے جذبات بھی ایک دم جاگ اٹھے. اب ظاہر بات ہے سابق ہمارے جو آقا تھے ان کا معاملہ کیا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، کیا ہماری جو ہے کیفیت رہی ہے. جب ان میں بیداری پیدا ہوئی، جب سویا ہوتا ہے، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، اب جب وہ بیدار ہو گئے تو وہ چیزیں اب یاد آ رہی ہیں، اور ہندوؤں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ نفرت اور دشمنی کے جذبات بھی ایک دم بھڑک اٹھے. نتیجتاً یہ جملہ موٹا بھی لکھا گیا ہے، اہم بھی ہے، نتیجتاً انگریزی استعمار کے سائے میں ہندو امپیریلزم نے انگڑائیاں لینی شروع کی، اور اس طرح ہندوستان میں ہندو مسلم کشمکش کے دور جدید کا آغاز ہو گیا. یہ کشمکش جو شروع ہوئی ہے ہندو مسلم کانفلکٹ، پھر جو ہندو مسلم فسادات کی شکل اور انتہائی
بڑے بڑے قتل عام ہوئے، پھر جو جس کے نتیجے میں بڑے عظیم جو ہے وہ تقسیم ہوا، یہ سب جو شروع کہاں سے ہوا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کن فیکٹر سے اور کن عوامل سے اس کو تقویت حاصل ہوئی ہے، اس کا ایک جو بلو پرنٹ جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ ذہن میں رکھیے۔ یہ کشمکش ابتدا ہی سے بہت شدید تھی، اور پوری ہندو قوم میں مسلمانوں کی تقریباً 800 سالہ غلامی کا رد عمل ایک دم پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مسلمان قوم کے سواد اعظم نے اس ابھرتی ہوئی طاقت کے کچوکوں اور چڑھتے ہوئے سیلاب کے ریلوں کو محسوس کرنا شروع کیا۔ زندگی کے ہر میدان میں ہندوؤں نے منظم طریقے پر مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے نفرت بھرے تعصب کا مظاہرہ ہر سمت ہونے لگا۔ یہی نہیں بلکہ ہندو امپیریلزم کا یہ فریب کچھ ایسے انداز اور جوش و خروش سے اٹھا کہ خطرہ محسوس کیا جانے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہندوستان کی پوری مسلم قومیت کو نگل کر بالکل نیست و نابود کر دے۔ یہ حالات تھے جن میں ہندوستان میں مسلم قوم پرستی کی تحریک نے قوت پکڑنی شروع کی، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے قومی تشخص کے بقا کی فکر دامنگیر ہوئی۔ وہی قومی تشخص کے جس سے خطرہ لاحق ہو گیا تھا اکبر کے زمانے میں، ایک دوسری صورت میں مسلمانان ہند کو اپنے قومی تشخص کے لیے خطرہ محسوس ہونا شروع ہوا اس صدی کے ابتدا میں، تقریباً ربع صدی گزر جانے کے بعد۔ بدقسمتی سے اس موقع پر مسلمانان ہند کے مذہبی طبقوں اور خصوصاً تحریک شہیدین اور جماعت مجاہدین کے معنوی اور روحانی وارثوں نے حالات کے رخ کو سمجھنے میں سخت غلطی کی، اور وہ ہندوستان کی پوری مسلمان قوم کے سواد اعظم کے احساسات کا صحیح اندازہ کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ اب ان میں ذہن میں رکھیے، یہاں نام میں نے نہیں دیے، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، اور یہ بہت بڑی جمعیت تھی، بہت بڑی جماعت تھی، جمعیت علماء ہند، بہت مؤثر، بڑی طاقتور۔ ان حضرات نے محسوس نہیں کیا کہ مسلمان عوام کا احساس کیا ہے، انہیں جوتا کاٹ رہا ہے۔ اس کے میں نے پھر اسباب کا تجزیہ کیا، کیوں نہیں محسوس ہوا۔ اب ہمارے عام طور پر جو ہے مسلم لیگی ذہن انہیں کہہ دیں گے وہ بک گئے، ہندوؤں کے پیسے سے خرید لیے گئے، یا غداری انہوں نے کی مسلمانوں سے، لیکن یہ بڑی بچگانہ، بلکہ میرے نزدیک بڑی کمینی والی باتیں ہیں۔ ان کا ایک خاص نقطہ نظر تھا، ان کی ایک سوچ تھی، اس کا صغرا کبرا تھا، پھر خاص اسباب تھے جس کی وجہ سے کہ وہ اس کیفیت کو محسوس نہیں کر پائے۔ وہ اسباب کیا ہیں ان کو ذرا میں نے یہاں پر نوٹ کیا ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ لیکن یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے احساسات اور تھے، اور ان علماء کے احساسات اور تھے۔ وہ فرق کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا اصل سبب کیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اصل سبب وہ حد سے بڑھی ہوئی انگریز دشمنی ہو جو ان کے لائے ہوئے زندقہ و الحاد اور مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں پر ان کے بے پناہ مظالم سے پیدا ہوئی تھی۔ جب ایک کسی قوم کی دشمنی انتہائی شدت اختیار کر جائے تو اس شدت کے اندر دوسرے بہت سے حقائق جو ہیں انسان کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ زمانہ وہ ہے جب کہ انگریزوں نے عربوں کو کھڑا کیا، بغاوت کروائی ترکوں کے خلاف، سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا، یروشلم میں ایلن بھی داخل ہوا ہے، اور پنجابی مسلمان کی مدد سے داخل ہوا ہے، اور اس نے داخل ہونے کے بعد کہا ہے دس از دی اینڈ آف دی کروسیڈز۔ یہ الفاظ کہے اس نے یروشلم میں داخل ہو کر۔ تو مغربی ایشیا کے مسلمانوں پر جو کچھ بیت رہی تھی، ترکی کو جیسے سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے کر دیے، بلقان کی ریاستوں میں جو کچھ ہو رہا تھا، اور پھر یہ کہ ترکی کو ختم کرنے کی جو سازشیں ہو رہی تھی، یہ ساری چیزیں تھیں کہ علماء جو تھے اور مذہبی طبقات جو تھے اس کی وجہ سے انگریز کی شدید دشمنی ان کے اندر پیدا ہو چکی تھی۔ اب دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ انہوں نے کوشش یہ کی کہ اس انگریز کے مقابلے کے لیے، اس کو یہاں سے نکالنے کے لیے ہم ہندو اور مسلمان مل کر ایک جد و جہد کریں۔ مسلمان اکیلے تو اس حیثیت میں ہے نہیں کہ انگریز کو یہاں سے نکال سکے۔ اب صورتحال وہ پیدا ہو چکی ہے، عسکری تحریکوں کا دور گزر گیا، تلوار کے استعمال کا کوئی موقع نہیں رہا، مسئلہ ہے صرف تعداد کا، اس کے حوالے سے ساری بات ہونی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ سوچا کہ ہندو کا معاملہ ہم بعد میں طے کر لیں گے، ہمیں پہلے انگریز کا یہاں سے جو ہے پتہ چاک کرنا ہے، یہاں سے اس کا قبضہ ختم کرانا ہے۔ اور اس انگریز دشمنی کے جذبات اتنے غالب آ گئے کہ انہیں ہندوؤں کے جو جذبات تھے ان کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکا۔ یہ ایک پروبیبل جو ریزن ہے کہ جس وجہ سے کہ وہ عام جو مسلمانوں کے احساسات تھے ان کو وہ نہیں سمجھ پائے۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اصل سبب ان حضرات کی ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی ہو، جس کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ انگریز سے نپٹ لینے کے بعد ابنائے وطن کے مقابلے میں اپنے دین اور اپنے تہذیب و تمدن اور فی الجملہ اپنے قومی تشخص کا تحفظ کچھ مشکل نہ ہوگا. یعنی اوور کانفیڈنس بھی ہو سکتا ہے، اور انگریز کی دشمنی کی شدت. یہ دو اسباب تو بڑے کلیئر ہیں کہ جو سامنے آتے ہیں. تیسرا وہ ہے جو میں نے نیچے لکھا ہے، اگرچہ یہ حاشیہ ہے لیکن یہ بہت اہم ہے. اس کا ایک ممکن سبب یہ بھی ہے کہ معاش کے معاملے میں علماء کرام کا غیر مسلموں سے کوئی تصادم نہیں تھا، اس لیے کہ ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مسلمانوں کے چندوں اور ان کی خیرات و صدقات پر تھا. ابھی کسی مسجد میں کوئی عالم بیٹھا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے ہندو سے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں نا. وہ تو مسلمان ہی اس کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی اس کو دے رہے ہیں، کھانے کو دے رہے ہیں، یا جو بھی تنخواہ ہے جو بھی ہے مسلمانوں کے ذریعے سے. مدرسہ ہے، قائم ہو گیا ہے، مدرسے کے اندر علماء پڑھا رہے ہیں. اب ان کے معاملے میں کہیں ہندو کے ساتھ مسابقت نہیں ہے، جبکہ عام مسلمان ایک پنواڑی جو ہے کھوکھا لے کر اگر بیٹھا ہوا مسلمان تو وہ محسوس کر رہا ہے کہ میرے برابر میں جو دکان ہے ہندو بنیے کی، سیٹھ کی، جو 5 لاکھ کا مال دکان میں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، میں کھٹک رہا ہوں اس کی آنکھ میں، وہ نہیں چاہتا کہ میرا وجود یہاں پر ہو، میرا کھوکھا بھی اسے گوارا نہیں ہے. ایک مسلمان چپڑاسی محسوس کرتا تھا محکموں کے اندر کہ ہندو میرے وجود کو گوارا کرنے کو تیار نہیں. جہاں کہیں ترقی کا معاملہ ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی سازش کے ذریعے سے ادھر سے ادھر سے لیگ پولنگ کر کے کوئی کر کے ہندو کی ترقی، مسلمان پیچھے. ایک عجیب لطیفہ مجھے سنایا گیا ہے کہ ایک زمانے میں PWD کے محکمے میں ایک خاص جو ہے معاملہ ہوا تھا کہ کچھ مسلمانوں کو بھی لیا جائے، کہ وہ بہت یعنی کوشش کے بعد کہ ان کا بھی کچھ حقوق ہیں، ان کو بھی تعلیم جو ہے دلوائی جائے، جو اوورسیئرز ہیں ان کو جو انجینئرنگ کی تعلیم دلوائی جائے. تو مسلمانوں میں سے جو چونکہ طے ہو گیا تھا کچھ تعداد ان کی بھی ہوگی، نہایت بوڑھے جو بالکل طے ہو چکا تھا کہ اب 1-2 سال میں ریٹائر ہونے والے، ان کو نامزد کیا گیا، اور ہندوؤں میں سے نوجوانوں کو بھیجا گیا رڑکی، تاکہ ہندو آئے گا کوالیفائی کر کے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پوری زندگی کا کیریئر اس کا جو ہے. اور یہ خوش ہو رہے تھے مسلمان کہ دیکھو ہمارے اوپر کتنا کرم کیا انہوں نے کہ میں ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں لیکن میری ترقی کے لیے انہوں نے بندوبست کیا ہے. لیکن ان کی سازش اتنی تھی کہ یہ آئے گا 2 سال کے بعد ریٹائر ہو جائے گا، لہذا یہ ہمارے لیے ایک مستقل درسر نہیں ہے. ہمیں جو اپنی تعداد ہے جو دینی ہے ہندوؤں کی کہ وہ تعداد پوری ہو، وہ دینی ہے نوجوانوں کی. اس درجے ان کے ہاں جو ہے آرگنائزیشن تھی. اس حوالے سے چونکہ یہ معاش کا معاملہ تھا، اس لیے کہ ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مسلمان کے چندوں اور ان کے خیرات و صدقات پر تھا، جبکہ مسلمان عوام کو ہر میدان میں، خواہ وہ سرکاری ملازمتوں اور مختلف پیشوں کا معاملہ ہو، خواہ تجارت اور کاروبار کا، ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں کا گلا گھونٹنے یعنی اکنامک اسٹرینگولیشن کی کوششوں کا بالفعل تجربہ ہو رہا تھا. جوتا جسے کاٹتا ہے اسی کو محسوس ہو سکتا ہے، ورنہ اوپر سے آپ دیکھیں گے جوتا تو بڑا اچھا ہے، بہت ہی عمدہ بنا ہوا ہے، لیکن جسے کاٹ رہا ہے وہ کیسے پہنے اس کو. لہذا مسلمان عام آدمی جو ہے وہ تو محسوس کر رہا تھا ہندو کے جذبات کیا ہیں، جبکہ علماء کو اس کا کوئی تجربہ ہو نہیں سکتا تھا. ان کا جو چاہے وہ نہایت مخلص تھے، بہت کم تنخواہوں پر گزارا کر رہے تھے، یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال ان کی مسابقت ہندوؤں سے تو نہیں تھی نا. ہندو جب سامنے آتا تھا مہاراج کہہ کے جو ہے ہاتھ جوڑ دیتا تھا تو اس سے ان کو اور زیادہ تقویت حاصل ہوتی تھی کہ یہ تو ہماری بڑی عزت کرتا ہے، بڑا اہتمام کر رہا ہے، ہمارا اکرام کر رہا ہے. لہذا انہیں یہ خیال ہوتا تھا کہ بعد میں آج انگریز نکل جائے ذرا پھر ہم ان سے نپٹ لیں. بہرحال ہوا یہ کہ ان حضرات نے اپنے لیے یہ راہ متعین کی کہ پہلے ہندوؤں کے ساتھ مل کر غیر ملکی حکمرانوں سے گلو خلاصی کرا لی جائے. ہندو مسلم معاملات اس کے بعد طے ہوتے رہیں گے، جبکہ بحیثیت مجموعی ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لیے یہ لایا عمل طے کیا کہ وہ پہلے ہی سے تحفظات کے حصول کی جد و جہد کریں گے اور اس امر کی سعی کریں گے کہ وطن اس طور سے آزاد ہو کہ اس میں ان کے جملہ حقوق اور فی الجملہ ان کے قومی تشخص کے تحفظ کی مکمل ضمانت حاصل ہو جائے. یہ ہے جہاں سے وہ بائیفرکیشن اور شدید ہو گئی کہ علماء دین کا رخ یہ ہو گیا، مسلمانوں کی بہت بڑی طاقت اور جو علماء کی ایک عظیم جماعت تھی وہ سب کانگریس کے ساتھ، مسلمانوں کے گویا کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریز کو پہلے نکالنے کی جد و جہد میں شریک. سر فہرست ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین بن مدنی، لیکن یہ کہ مولانا مدنی ایک شخص کا نام نہیں ہے، ایک بہت بڑی جماعت کی سربراہی تھی ان کی. جبکہ مسلمانوں کا سواد اعظم، پوری قوم
اس کے احساسات، انہیں ہندوؤں سے خدشات کا احساس ہو رہا تھا. ان کی پوری کوشش مسلم لیگ کے جھنڈے تلے یہ ہوئی کہ ہمیں پہلے تحفظات ملنے چاہیے، ایشورنسز ہونی چاہیے، کوئی بات پہلے سے طے ہو جانی چاہیے کہ ہندوستان آزاد ہوگا تو اس طور سے ہوگا کہ مسلمان اقلیت جو ہے وہ ہندو اکثریت کے رحم و کرم پر نہ ہو. اب اس کے لیے کبھی 14 نکات آئے، کبھی کچھ اور آئے، کبھی کچھ اور آئے، ہوتے ہوتے وہ تحریک پاکستان تک بات پہنچی ہے کہ مطالبہ پاکستان کیا گیا ہے سن 40 میں. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ چیز جو ہے تدریجاً گزری ہے، مختلف مراحل سے مختلف تجاویز سامنے آتی رہی. اس طرح ہندوستان کی مسلمان قوم کے سواد اعظم اور اس کے مذہبی طبقات کے مابین بعد مزید بڑھ گیا، بلکہ آزادی کی جد و جہد میں یہ دونوں علیحدہ علیحدہ راہوں پر گامزن ہو گئے. جوں جوں وقت گزرا یہ بعد بڑھتا چلا گیا، اور بعد میں جیسا کہ عموماً ہوتا ہے اس میں ضد کا عنصر بھی شامل ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ پھر شدھی اور سنگٹن جیسی تحریکیں بھی رجال دین کی آنکھیں کھولنے میں ناکام رہیں. یہ چوتھا فیکٹر ہے کہ پھر ایک دفعہ آدمی ایک موقف اختیار کر لے تو پھر اس پر کچھ ضد بھی ہو جاتی ہے، کچھ اپنی عزت نفس بھی ہوتی ہے. میں نے یہ 2 پازیٹیو اور 2 نیگیٹو پوائنٹس بیان کیے ہیں یہاں. میں انہیں نہ تو بدنیت سمجھتا ہوں، نہ ہندوؤں کا زرخرید سمجھتا ہوں، نہ ابوالکلام کو، نہ مولانا مدنی کو رحمہم اللہ. لیکن یہ کہ مجھے اختلاف ہے ان سے، اختلاف شدید ہے. ان کے نقطۂ نظر سے، ان کی اسسمنٹ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ٹھوکر کھائی، بڑی غلطی کی. اس میں 2 اسباب پازیٹیو. ایک تو یہ کہ انگریز دشمنی جو ہے ان کے اندر، اس کی شدت کی وجہ سے یہ ہندو کا جو فیکٹر ہے وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. نمبر 2 اوور کانفیڈنس کہ ہم مسلمان، ہم طاقتور، ہم یہاں حکومت کرتے رہے ہیں، اس ہندو کی کیا حیثیت ہے. اوور کانفیڈنس اور انگریز دشمنی کے اندر شدت، 2 منفی ہیں کہ چونکہ ان کا کہیں معاش کے میدان میں مسابقت کا معاملہ ہندو کے ساتھ نہیں تھا تو ہندو کی اصل ذہنیت کا انہیں اندازہ نہیں ہو سکا. اور نمبر 2 کہ ذرا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ہندو ذہنیت اپنے آپ کو پوری طرح ریویل کرنے شروع کر دیا، اس نے شدی کی تحریک شروع ہو گئی، ہزاروں مسلمان ہندو بنا لیے گئے، خاص طور پر میوات کے علاقے میں، جس کے نتیجے میں پھر یہ تحریک شروع ہوئی ہے تبلیغی جماعت کی. بے شمار لوگ جو ہیں گاؤں کے گاؤں، بستیاں کی بستیاں، پورے علاقے ہندو ہوتے چلے گئے، جیسا کہ اب ہوا ہے، دوبارہ ہوا ہے. راجستھان کے علاقے میں بہت بڑے پیمانے پر کنورشن ہوئی ہے. بلکہ ایک مضمون تو آیا تھا ہندوستان میں جس سے معلوم ہوا کہ عین علی گڑھ کے چاروں طرف، علی گڑھ شہر اپنی جگہ پر ایک جزیرے کی حیثیت سے قائم ہے، لیکن یہ کہ علی گڑھ کے آس پاس کے دیہات کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ پورے دیہات مسلمانوں کے جو ہیں وہ انہوں نے کنورشن اختیار کیا اور ہندو مت اختیار کر لی. اب یہ تحریک شروع اس وقت ہو چکی تھی، لیکن اس وقت بھی یہ رجال دین جو ہے، علماء دین، ان کی آنکھیں نہیں کھلی، بلکہ یہ کہ اپنے موقف کے اوپر ایک طرح کا ضد کا ایلیمنٹ جو ہے اس کے اندر پیدا ہوتا چلا گیا. اس صورتحال کا سب سے اہم نتیجہ جس کی جانب بہت کم لوگوں کی نگاہ گئی ہے یہ نکلا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی تحریک قوم کے بہترین افراد سے محروم ہو گئی. قومی تحریک اب ایک طرف یہ جماعتیں، یہ علماء کرام اور ان میں مخلصین کی بہت بڑی تعداد اب یہ مسلم لیگ سے کٹ گئے، قومی تحریک سے کٹ گئے، کانگریس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب تک قوم کی پوری سیاسی اور دینی قیادت جس طبقے کے ہاتھ میں رہی تھی اور جس میں ایک سے ایک بڑھ کر مخلص و بے نفس، محنتی و سخت کوش، آزمودہ و تجربے کار اور ہر اعتبار سے منجا ہوا اور سرد و گرم چشیدہ سیاسی کارکن موجود تھا، وہ قوم سے بے تعلق ہو کر رہ گیا. اور کون کہہ سکتا ہے کہ آج خصوصاً پاکستان میں ہماری قومی زندگی جس شدید قحط الرجال سے دوچار ہے، اس کا اصل سبب یہی نہیں ہے. قحط الرجال انسان نہیں، لیڈر نہیں. اور یہ بات شروع ہو چکی ہے اس صدی میں. یوں سمجھیے کہ اس صدی کے پہلے ربع تک ہندو قوم، مسلم قوم، قیادت میں چوٹی کے لوگ برابر کے موجود تھے. مولانا محمد علی جوہر جیسی شخصیت، مولانا شوکت علی جیسے، ابوالکلام آزاد، یہ بڑی بڑی شخصیتیں تھیں. اسی طرح جو ہے مسلم لیگ میں قائد اعظم ہے اور بڑی بڑی شخصیتیں ہیں. اب کہاں ہیں؟ ہندوستان میں گاندھی کے بعد نہرو بھی رہا ہے، پٹیل بھی رہا ہے، راج گوپال اچاریہ بھی رہا ہے، ونوبا بھاوے بھی رہا ہے. کتنے لوگ ایک ان کے ہاں ایک معلوم ہوا کہ ایک پوری ٹیم تیار ہوئی لیڈروں کی. اور یہاں مسلم لیگ میں قائد اعظم کے بعد کون؟ قائد اعظم لیاقت علی خان، اس
کے بعد ختم، کارکن کو ہے ہی نہیں۔ خود قائد اعظم یہ کہتے تھے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، اپنے کارکنوں کو، اپنے ساتھیوں کو، میری جیب میں کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں۔ یہ قائد اعظم کے اپنے الفاظ، اس لیے کہ وہ جو مخلصین تھے۔ اب کیا سبب ہوا ہے، وہ اسباب میں نے 4 بیان کیے ہیں، باقی اللہ کی مشیت ہوتی ہے اصل میں فیصلہ کن ہر معاملے کے اندر۔ وہ طبقہ جب کٹ گیا، اولاً علماء دین نے جدید تہذیب، جدید زبان، جدید علوم کا بائیکاٹ ٹوٹل کیا، مسلمان قوم کی قوت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک قال اللہ و قال الرسول اور ایک انگریزی تعلیم اور اس کے ساتھ اپنی معاش کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش۔ اس کے بعد ہندو مسلم کشمکش کا سلسلہ شروع ہوا، تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ انگریز دشمنی کی شدت کی وجہ سے یا اپنی خود اعتمادی کی وجہ سے وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر اور انگریز کو نکالنے کی جدوجہد میں شریک ہو گیا، اور قومی قیادت کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوا۔ یہ 2 اسباب ہیں جس کے نتیجے میں مسلمانان ہند کی قومی تحریک کو ذوف پہنچا ہے، جس کے نتائج بھی آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ میرا خیال تھا یہ پہلا چیپٹر آج مکمل پڑھ لیں گے، لیکن آج میں یہی ختم کر رہا ہوں۔ یہی چیپٹر اب کل مکمل ہو سکے گا، لیکن یہ بہت اہم ہے، انشاءاللہ آپ حضرات وقت کے اوپر کل بھی تشریف لے آئیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔